أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللہم ارنا حق حقا واتباع، اے اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھائیے اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق دیجیے، وارنا باطلا باطلا واجتناب، اور اے اللہ ہمیں باطل کو باطل کر کے دکھائیے اور اس سے اجتناب کرنے کی توفیق دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ان سیشنز میں کیا کریں گے؟ ہم ان سیشنز میں قرآن کی جھلکیاں دیکھیں گے کیونکہ اس تھوڑے سے وقت میں تفصیل ممکن نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے اندر شوق اور طلب قرآن پیدا ہو کہ ہم قرآن کو اور جانیں، ہم اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا شروع کریں۔ ہم ہر پارے کا مختصر خلاصہ دیکھیں گے اور اس کی مختصر کانٹیکس کے ساتھ میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گی اور آپ مجھے اس کا جواب جب بھی آپ یہ لیکچر سنیں آپ مجھے واٹس ایپ کے طور پہ بھی سینڈ کر سکتے ہیں یا یہاں چیٹ باکس میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ایک دعا پر اختتام کریں گے، کوئی ایسی دعا جو اللہ رب العزت نے ہمیں سکھائی ہو، ہم وہی دعا جو اس بارے میں مینشن ہوگی مانگیں گے۔ دو باتیں بہت اہم ہیں جو میں اس لیکچر کے شروع میں بتا دینا چاہتی ہوں۔ ایک ہے ریویلڈ اور ایکوائرڈ نالج کا ڈفرینس۔ ایکوائرڈ نالج وہ ہے جو انسان کا حاصل شدہ علم ہے، جو انسان نے اپنی ترقی اور ارتقاء کی منزلوں سے حاصل کیا ہے، اپنے تجربات سے، ایکسپیرینس سے سیکھا ہے، اور انسان اس کی بیسس پہ اپنے آپ کو عقل کل جو سمجھنے لگ گیا ہے، وہ آج کے دور میں ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے۔ اور دوسری طرف ریویل نالج ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم ہے، جو کتابوں کی شکل میں ہمیں ملا ہے۔ آج کے دور میں ریویلڈ اور ایکوائرڈ نالج کی جو ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے، یہ دونوں بالکل انسان کی دو آنکھوں کے برابر ہیں۔ اگر آپ ایک آنکھ بند کرتے ہیں تو آپ دوسری ڈائمنشن میں یا دوسری سائڈ کا پورا منظر نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح اگر آپ صرف ایکوائرڈ نالج کے اوپر ہی ریلائنس کریں، اسی کے اوپر ریلائی کریں، تو ایونچولی آپ پورا ایک منظر ہے جو آپ کی آنکھوں سے دور ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف قرآن بھی آپ کو عقل اور فہم اور انٹلیکچوئل کیپیسٹی کی طرف انوائٹ کرتا ہے کہ آپ چیزوں کو سوچیں، سمجھیں اور ریشنلی اینالائز کریں۔ دونوں کو آپ ساتھ لے کر چلیں گے تو آپ کی زندگی ایک بیلنس ٹریک رہے گی۔ جہاں پہ آپ ایک سائڈ کو، ایک حصے کو، ایک پلڑے کو بھاری کر دیں گے، امبیلنس آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائے گا۔ ایکوائرڈ نالج کی وجہ سے آج ہم ایک آئیڈینٹی کرائسس کا بہت بری طرح شکار ہیں۔ ہم نے جو انسان نے اپنے تجربے کے طور پہ حاصل کیا ہے، اس کی بیسس پہ وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھ کر اللہ کے نالج کو کوشچن کرنے لگ گئے ہیں، اللہ کی کتاب کو کوشچن کرنے لگ گئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نہیں کر سکتے، آپ بالکل کر سکتے ہیں، پر آپ کا ایمان جو شروع ہوتا ہے وہ غیب سے شروع ہوتا ہے۔ کہ آپ اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ کے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس کبھی نہیں آ سکتا۔ ریویل نالج اور ایکوائرڈ نالج کو اگر میں کسی انالوجی سے پیش کروں تو وہ اس طرح ہے کہ آپ گھر میں لیمپس اور لائٹس روشن کرتے ہیں جو آپ کی بنائی ہوئی الیکٹریسٹی ہے، لیکن ایونچولی جب سورج نکلتا ہے تو وہ ہر چیز کو اوورویلم کر جاتا ہے۔ عربک میں ایک کہاوت ہے جسے کہتے ہیں کہ when the sun rises the lamp becomes irrelevant۔ تو جب سورج نکلتا ہے، جب ریویل نالج جس کی ایکسٹینٹ بہت زیادہ ہے، جب وہ آپ کے اوپر کھلنا شروع ہوتا ہے تو ایونچولی آپ کو ریئلائز ہونے لگتا ہے کہ ہمارے اندر کی جو بصیرت ہے وہ اس لیمپ کی طرح ہی ہے، کہ وہ جتنا بھی روشن ہو پھر بھی اوور ویلمنگلی وہاں پہ ڈارکنیس ہی موجود رہے گی۔ تو ہم اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ہمیں اہل القرآن میں شامل کرے، اللہ ہمیں اپنے کنبے والے لوگوں میں سے بنائے، ہم اس کتاب کو پڑھنا شروع کریں گے اور اس کا مختصر پارہ بائی پارہ خلاصہ دیکھیں گے اور دیکھنا شروع کریں گے کون سی چیزوں میں، کون سے پوائنٹس پہ ہم نے اپنی زندگی میں قرآن کو شامل کرنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اس قرآن سیریز کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفاتحہ ہم سب اسے پڑھتے ہیں ہر نماز میں، ہر رکعت میں، دن میں کئی دفعہ، اور یہ انتہائی مختصر سورہ ہے، مکی سورہ ہے۔ اس کے مختلف نام ہیں، اسے اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے، اسے پورے قرآن کا نچوڑ کہا جاتا ہے۔ اس میں ایسی کیا بات ہے اس کی اسے پورے قرآن کا نچوڑ کہا جاتا ہے؟
اس میں بیسکلی اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں کیا مانگنا ہے اور کیسے مانگنا ہے۔ جتنے مضامین سورہ الفاتحہ کے اندر آئے ہیں وہ سارے مضامین آگے جا کے قرآن میں ریپیٹ ہوتا ہے۔ اللہ نے ایک طرح سے اس چیز کو ایک دریا کو کوزے میں بند کر کے ہمیں الفاتحہ دے دی ہے۔ الفاتحہ کا مطلب اوپنر بھی ہے، تو یہ قرآن کی اوپنر سورہ ہے۔ شروع ہوتی ہے جس میں ہمیں آداب سکھائے جاتے ہیں کہ کوئی بھی دعا کرنے سے پہلے اللہ کی حمد بیان کی جائے، اس کی بڑائی تسلیم کی جائے، اپنا اور اللہ کا مقام تعین کیا جائے۔ وہ رب العالمین ہے اور ہم عبادت کرنے والے ہیں۔ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین ہیں، ہم اس سے مدد مانگتے ہیں، ہم اس سے عبادت اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم اپنے ہر مسئلے میں اس پر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ وہ رحمان الرحیم ہے، ہم اپنی زندگی میں جو بھی چیزیں کر رہے ہیں وہ ہم پہ بہت رحم و کرم کی نظر رکھتا ہے۔ ہمارے معاملات، ہماری عبادات، ہمارے اخلاقیات، ان سب پہ اس کی رحم و کرم کی نظر ہے۔ پھر اس میں توضیح دعا ہے کہ اصل میں مانگا کیا جا رہا ہے۔ ہم اللہ سے استحقاق دعا پھر آگے کرتے ہیں کہ اے رب العزت ہم صرف تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ ہم بیان کرتے ہیں کہ اے رب العزت آپ کے سوا تو کوئی ہمیں دے ہی نہیں سکتا۔ مانگا کیا جا رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، جو کہ اصل دعا ہے۔ اس سورہ سے ہمیں ایک چیز یہ سمجھ آتی ہے کہ ہدایت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ کو ہدایت حاصل ہو جائے، اگر آپ کو ہر حالت میں، ہر مشکل میں، ہر زندگی کے معاملے میں حق حق کی طرح نظر آنے لگ جائے اور باطل باطل کی طرح نظر آنے لگ جائے، تو اس سے بڑا اللہ کا احسان آپ پہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ اللہ ہمیں راہ حق والوں میں سے رکھیے، آمین۔ اب اس سورہ میں ہم نے دعا کی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا کیجیے، کہ ہم آپ کے دین پر قائم رہیں، کہ ہم ہدایت پر قائم رہیں، کہ ہم اہدنا الصراط المستقیم پہ قائم رہیں، جو کہ ایک 90 ڈگری کا اینگل ہے۔ تو آگے جو سورہ البقرہ شروع ہوتی ہے، اس پارہ کی دوسری سورہ، اس میں اللہ رب العزت اس کے جو ابتدائی حصہ ہے اس میں کہتے ہیں اچھا تمہیں ہدایت چاہیے تھی، تم ہدایت مانگ رہے تھے، تو لے لو، یہ رہی ہدایت، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ پھر اللہ رب العزت انسان کو 3 کیٹیگریز میں ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہدایت تو تم سب مانگ رہے ہو، لیکن تمہارے بیہیویئرز ان تینوں میں سے ایک جیسے ہوں گے۔ یہ ہمارے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے کہ ہم ان تینوں کیٹیگریز میں کہاں فٹ ہوتے ہیں۔ کیا ہم متقین میں سے ہیں؟ کیا ہم کفار والی جگہ میں تو نہیں پہنچ گئے؟ کیا ہم منافقین میں سے تو نہیں ہیں؟ اس کے لحاظ سے ہم دیکھیں کہ اللہ ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرتا ہے، آگے کیا اللہ ان کا انجام بتاتا ہے۔ تو متقین کو ہم دیکھ لیتے ہیں جو کہ 1 تا 5 آیت میں ہے۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے وہی بات کہ اللہ کہتے ہیں ایمان بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ان کا علم جتنا بھی ہو وہ ایک باؤنڈیڈ ریشنالٹی ہے، وہ ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہے، وہ اللہ کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور وہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، اللہ حاضر و ناظر ہے، ہر حال میں ہے، ہمارے ہر معاملے کو اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا، وہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، اللہ سے اپنا تعلق بنا کے رکھتے ہیں، پھر اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں، کہ معاملات میں وہ اللہ کو پریورٹی رکھتے ہیں، پھر آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، پھر آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ اچھا، آخرت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ایقان ہوا ہے، جو ایمان سے نیکسٹ لیول ہے، کہ آپ کسی چیز کو، ایقان کا مقصد ہے آپ کسی چیز کو ایسے دیکھ رہے ہو جیسے آپ کھلی آنکھوں سے اسے اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ جیسے اب آپ کے سامنے یہ سلائڈ کھلی ہوئی ہے، تو آپ جیسے اسے کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو یقین ہے کہ یہ ایک سلائڈ ہے، تو آخرت کے بارے میں بھی آپ کو اسی طرح ایقان ہونا لازمی ہے۔ پھر نیکسٹ کیٹیگری جو اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں آیت 5 تا 7 میں، وہ کفار کی کیٹیگری ہے۔ کون ہے یہ کافر لوگ جو مسلسل انکار کرتے ہیں؟ یہ اتنا انکار کرتے ہیں، اتنا انکار کرتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو عقل کل سمجھ رکھا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم سوچتے ہیں، جیسے ہم چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں، چیزیں اسی طرح ہی ایگزسٹ کرتی ہیں۔ جو سین اور انسین ہے، وہ جو ہم جانتے ہیں وہ سب کچھ ہے۔ تو ان کا مسلسل انکار اتنا ہو گیا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ یہ دیکھتے تو ہیں لیکن یہ پھر بھی اندھے ہیں، یہ سنتے تو ہیں پر یہ پھر بھی بہرے ہیں۔ اس کے بعد تیسری کیٹیگری جو کہ انتہائی اسکیری کیٹیگری ہے ہمارے لیے، جو منافقین کی ہے، کہ کہیں ہم تو نہیں ان میں، کہیں ہم تو اس کیٹیگری کے اندر تو نہیں فال کرتے۔ 8 تا 20 آیات میں اللہ رب العزت منافقین کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پہلا تو یہ 2 رنگی ہیں، 2 فیس پیپل۔ صبح مومن ہے تو رات کو کافر۔
سازش ہی ہیں، اپنے مفادات کے پیچھے ہیں، عبد النفس ہیں، اصل میں عبداللہ نہیں ہے یہ لوگ، اللہ کے بندے نہیں ہیں، اپنے نفس کے بندے ہیں، آسانی میں چلتے ہیں، جہاں نفس کو آسان لگتا ہے وہاں تو انفرادی عبادات میں بھی بہت اچھے ہیں، لیکن جہاں پہ اللہ حق کے لیے کھڑے ہونے کا حکم دیتا ہے، جہاں اللہ کہتا ہے کہ میری آیات کا مذاق نہ اڑایا جائے، جہاں کلیکٹیو لیول پہ یا کہیں انڈیویجولسٹک لیول پہ اللہ کوئی ایسا حکم دیتا ہے جہاں پہ ان کا نفس کمپرومائز ہوتا ہے، تو وہاں وہ رک جاتے ہیں، وہاں وہ کانوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، وہاں وہ سننا نہیں چاہتے۔ اور ایک ان کی جو اللہ رب العزت نے تین کوالٹیز بتائی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں اور بولتے ہی رہتے ہیں، اور یہ فسادات کرتے ہیں زمین میں اور کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ دیکھو ہم تو ڈپلومیسی کر رہے ہیں، ہم تو ایک مڈل وے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، بیلنس پیٹرن۔ اللہ ہمیں منافقین اور ان کی تمام جو اللہ کیٹیگریز میں ایکسپلین کرتا ہے چیزیں، ان سب سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہمیں متقین میں سے رکھے، اللہ ہمیں ایمان پر قائم رکھے، ہر حالت میں قائم رکھے۔ اور تینوں سے اللہ رب العزت کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے، وہ ہے کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اس رب سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اگر ہم اس کا پہلے ربع کو آگے جاتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ رب العزت قرآن کی اوتھینٹسٹی اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا تمہیں اس کتاب میں کوئی شک ہے تو جاؤ کوئی صورت بنا لو اس جیسی۔ آگے قرآن میں اللہ رب عزت کہیں گے کہ اچھا صورت نہیں تم ایک آیت ہی بنا لاؤ۔ پھر اس میں اللہ رب العزت اہل ایمان کے لیے بشارتیں دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ انہیں نہ تو خوف ہوگا کوئی اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ خوف ہمیں کس چیز کا ہوتا ہے؟ مستقبل کا، the fear of uncertainties۔ اور غم ہمیں کس چیز کا ہوتا ہے؟ ماضی کا، ریگریٹس، کہ یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، یہ کر لیتے، وہ کر لیتے، اور یہ حاصل کر لیتے، اور وہ دنیا میں حاصل کر لیتے۔ تو اہل ایمان کے لیے بشارت ہے کہ انہیں خوف اور غم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے آج کے دور میں جہاں ہم اتنی زیادہ انزائٹیز اور ڈپریشن اور اس طرح کی چیزوں سے گزر رہے ہیں، خوف اور غم کا ہونا ہی تو صحیح اصل نعمت ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت ایک مچھر کی مثال بیان کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں شرماتا نہیں ہوں چھوٹی سے چھوٹی چیز کی مثال بیان کرنے سے۔ اصل میں ہر مثال کو، ہر چیز کو ہر انسان اپنے ظرف اور عقیدے کے مطابق پرسیو کرتا ہے، رد عمل ویسا دیتا ہے۔ اب آپ اس وبا کو ہی دیکھ لیجئے جس کے مڈل میں ہم سب موجود ہیں، ہر کوئی اسے مختلف طرح سے ریاکٹ کر رہا ہے، مختلف طرح سے لے رہا ہے۔ کوئی اللہ کے وجود پہ بھروسہ کر رہا ہے تو کوئی اس کے وجود سے منکر ہو رہا ہے۔ تو ہر ایک کا the dealing mechanism ڈفرینٹ ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زمین پر فساد کی سب سے بڑی وجہ فسق ہے۔ فسق ایک ایسا لفظ ہے کہ آپ اس کے اوپر جتنا دیکھیں گے ہر چیز کو انکمپس کر لیتا ہے۔ یہ جھوٹ کو، یہ ریاکاری کو، یہ فتنے فساد کو، یہ زنا کو، یہ حرام کاری کو، ہر گناہ کا تقریباً ہر چیز جو فراڈ میں کنسیڈر ہوتی ہے، جو فتنے میں کنسیڈر ہوتی ہے، وہ فسق کی ہی قسم ہے۔ پھر یہاں پہ بات آتی ہے اس ربا کے اندر حضرت آدم کے تشکیل کے واقعے کی، کہ اللہ رب العزت نے پہلے فرشتے اور جن تو موجود تھے، لیکن اللہ رب العزت نے آدم کو کیوں تشکیل کیا؟ عبادت کے لیے تو کیا، لیکن اصل مقصد زمین پر اپنا دین قائم کروانا تھا، کہ اللہ کا نظام قائم کرو اللہ کی زمین پر جا کر۔ تو اللہ نے اس لیے آدم کو خلیفہ بنایا، اللہ نے اس لیے آدم کو فری ول دی۔ جو لوگ اکثر آج کہتے ہیں کہ اچھا اللہ موجود ہے تو پھر اتنا فتنہ فساد اور اتنا بھوک اور اتنے برے حالات کیوں ہیں، اتنا ظلم و ستم کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے سب کو ایک وقت تک ڈھیل دی ہوئی ہے، سب کو اللہ نے فری ول دی ہوئی ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ اچھا میں نے تمہیں کھلا نہیں چھوڑ دیا، ایک وقت آنا ہے جب میں نے تم سب کو بلانا ہے اور میں نے تم سب کو کا حساب لینا ہے، تم سب کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے۔ تو ابھی جو تم نے کرنا ہے کرو، تمہیں کھلی چھٹی ہے اس وقت بھی، لیکن اللہ کی پکڑ ہے، چاہے اسے دنیا میں اگلے لمحے آ جائے یا اللہ پوری زندگی آپ کی رسی دراز رکھے، پر وہ دراز رسی بالکل اس ڈاگ اینڈ لیش والے کانسیپٹ کی طرح ہوگی، کہ ایک ڈاگ جتنا بھی اپنے اس پٹے سے دور ہوتا جائے گا جہاں سے وہ بندھا ہوا ہے، تو ایک پوائنٹ پہ آ کے وہ اتنی فورس سے واپس آ کے اس پلر میں یا اس چیز میں لگے گا جس سے وہ دور جا رہا ہے۔ تو اللہ نے بھی اگر رسی دراز کی ہوئی ہے تو ایک وقت تک کی ہوئی ہے، اور ہمیں پناہ مانگنی چاہیے اللہ رب العزت کی عذاب سے، اللہ رب العزت کے
غضب سے، کیونکہ ہمارے اعمال جیسے ہیں اس دور میں، اور ہم جس طرح کی نئے رواج رائج کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت ہی ہے جس نے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ ہم اگلے ربا کی طرف چلتے ہیں، دوسرا ربا۔ اچھا، دوسرا ربا کے اندر کیا ہے؟ اس میں بنی اسرائیل سے اللہ خطاب کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کون تھی؟ بنی اسرائیل پہلی اللہ رب العزت کی امت تھی، جس کو اللہ نے ایک طرح سے جن کو سٹیٹس دیا تھا کہ وہ اللہ کا دین قائم کریں، پر اس ربا میں اس امت کو معزول کر دیا جاتا ہے اس پوسٹ سے، اور امت مسلمہ کو اس جگہ پہ وہ سٹیٹس دیا جاتا ہے، دوسری امت کی تقرری کی جاتی ہے۔ اور اس سب کے درمیان اصل میں بنی اسرائیل کو اللہ نے کام کیا دیا تھا؟ اللہ رب العزت وہی جو ہے، آدم سے اللہ کو چاہیے تھا کہ اللہ کے دین کو، اللہ کی کتاب کو قائم کیا جائے، کہ اللہ کے حکم سے اوپر کوئی حکم نہ ہو، کہ اللہ کا قانون دنیا پہ، اس کی زمین پر قائم ہو۔ پھر اس میں ایک طویل تقریر ہم دیکھتے ہیں، جس میں ایک جو لفظ ہے یاد کرو، وہ بہت زیادہ آتا ہے۔ اللہ یاد کراتا ہے بنی اسرائیل کو اپنے سارے احسانات، یہ دیکھو کیسے میں نے تمہیں موقع پہ موقع دیا، کیسے میں نے تمہیں آپشنز دی، چانسز دی، اپرچونٹیز دی کہ تم واپس پلٹ آؤ، تم اس اللہ کی طرف واپس آ جاؤ۔ میں نے تمہیں من و سلوہ عطا کیا، میں نے تمہیں فرعون قوم سے نجات دی جو تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، میں نے تمہارے اوپر بادلوں کے سائے کیے، میں نے تمہارے لیے چشمے نکالے، لیکن تم پھر بھی سرکشی کرتے رہے۔ اس طویل تقریر میں اللہ نے ایک ایک جرم بنی اسرائیل کا جو ہے اسے گنوایا ہے، اور وہ ہر جرم ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ کہیں ہم اسی روش میں تو واپس نہیں پڑ گئے۔ کیا ہم وہ سب چیزیں تو اختیار نہیں کر رہے جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کو معزول کیا گیا تھا؟ ایک لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے، انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیولی بھی۔ پھر اللہ اپنا روح سخن مسلمانوں کی طرف موڑتے ہیں، اور مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں ان سے توقع نہ رکھو، تم کسی سے امید نہ رکھو، تم کسی سے امید لگاؤ ہی نہ۔ یہ یہود و نصارہ تمہیں لگتا ہے کہ تم سے راضی ہو جائیں گے؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم ان کا دین اور ان کی چیزیں اور ان کی آئیڈیالوجیز کو اپنا لو گے تو یہ تمہیں سنگل آؤٹ نہیں کریں گے چیزوں میں؟ نہیں، تمہیں جو کام کرنا ہے تم وہ کام کرو، تمہیں جو مقصد دیا گیا ہے تم وہ کرو، تم اپنے آپ کو مضبوط بناؤ۔ پھر دوسرا جو اہم بات ہے کہ بنا عمل آرزوئیں بے فائدہ۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اچھا ہم سب بہت کچھ چاہتے ہیں اللہ سے نا، ہم سب جنت چاہتے ہیں، ہم سب کام میں آسانی چاہتے ہیں، ہم سب اس دین کو پڑھنا لکھنا چاہتے ہیں، ہم اس دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کتاب کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں، پر اللہ کہتے ہیں آرزوئیں رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ wishful thinking is not going to help you unless you take the right action۔ آپ عمل کیجیے۔ قرآن میں 2 قسم کی آیات ہیں، متشابہات اور محکمات۔ تو محکمات پہ جو حکم آپ کو آئے ہیں آپ ان پہ عمل کیجیے، آپ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائیے۔ ورنہ آرزوئیں تو بنی اسرائیل بھی بہت رکھتے تھے، وہ تو ہم سے زیادہ فصیح و بلیغ تھے معاملات میں، تو ہم تو کہیں بھی نہیں ہیں۔ تو اگر کچھ ہمیں کرنا ہے، یہاں پہ ہمارا عقیدہ صحیح کیا گیا ہے کہ عمل کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایمان صرف دل میں ہے تو ایمان آپ کے ایکشنز میں نظر آنا چاہیے۔ اور پھر کرنے کے کام وہ سب کرنے کے کام ہمیں دیے گئے ہیں جن کا بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا۔ آگے بنی اسرائیل کی فرد جرم ہے، دی لسٹ، سارے کرائمز جو انہوں نے کیے ہیں۔ تو ایک لمحہ لیجئے گا اور سوچئے گا کیا یہ سارے وہی کام نہیں جو ہم آج کے دور میں کر رہے ہیں؟ بلکہ ہم تو شاید ان سے 10 ہاتھ آگے نکل چکے ہیں۔ پہلا، ظلم و زیادتی کے خلاف جتھا بندی، کہ آپ ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ اپنے سسٹمز اور اپنی ایڈمنسٹریشن یا جو آپ نے ایک آئیڈیالوجی اسٹیبلش کی ہے، آپ کہتے تو یہی ہیں کہ ہم مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں اور مظلوم کے حق کے لیے بولتے ہیں اور ہم یہ چارٹرز اور وہ چارٹرز پاس کرتے ہیں، پر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ سپورٹ صرف ظالم کو کر رہے ہیں۔ ظالم اپنے ظلم میں بڑھتا جا رہا ہے، ظالم اپنی دنیا کی حرص میں بڑھتا جا رہا ہے، اپنی دولت اکومولیٹ کرتا ہی جا رہا ہے، اور آپ اس کو ہی پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ اور دوسرا، نسل پرستی۔ ہمارے اندر بھی آج فرقہ پرستی بہت مختلف قسموں میں رائج ہو چکی ہے۔ تو یہ
بنی اسرائیل کا جو ایک جرم ہے وہ ہمارے اندر عام ہے. پھر اپنے بھائی بندوں کا قتل. کیا ہم اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتے؟ کیا ہم بھی بالکل وہی نہیں ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کو مارتے ہیں؟ اور پھر دنیا کی ہرس، کہ آپ ہرس میں اتنا بڑھ گئے ہیں، دنیا کو حاصل کرنے میں اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ آپ اپنی سینسز ہی کھو چکے ہیں. دنیا حاصل کرنے کی اس رات ریس میں آپ بھاگے ہی چلے جا رہے ہیں. پھر بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا جرم یہ بھی تھا کہ وہ کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے تھے اور کچھ پر نہیں لاتے تھے. جزوی اطاعت. جزوی اطاعت نہیں ہے، یہ دین کا مذاق ہے. کہ آپ کہتے ہیں کہ اچھا یہ میرے نفس کے لیے آسان ہے، یہ ہم فالو کریں گے، پر یہ اس دور سے اب آج کے معاملات سے یہ چیزیں تو دیکھیں، دین تھوڑا کمپرومائز کا نام ہے. اب ہمیں وقت کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑے گا. اب سچویشنز، اب جو جتنے معاملات ہیں، جتنی مشکلات ہیں، بدل چکی ہیں. اب تو پریفرنسز اور ہیں، اب تو دور اور ہے، اب تو معاملات اور ہیں. تو اب شریعہ اور یہ سب چیزیں کیسے امپلیمنٹ کی جائے؟ انفرادی طور پر تو ہم بھی بڑا نماز روزے اور یہ سب کرتے ہیں، پر کلیکٹیولی ویئر آر وی اسٹینڈنگ؟ ہم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہیں اور ایک پر نہیں لاتے. پھر بنی اسرائیل میں جو ایک جرم عام تھا وہ جادوگری تھی. اور یہ ساؤتھ ایشین کانٹیکس میں آپ دیکھیں تو یہ چیز بہت عام ہے. پھر دنیا کو آخرت کے بدلے بیچ ڈالنا، وہ پریکٹسز لینا جن سے اللہ نے منع کیا ہے، اور اس چھوٹی سی دنیا کے لیے، اس محض دنیا کے لیے آپ اپنی پرماننٹ آخرت کو بیچ ڈالیں. پھر احکامات کا بدل دینا، ان کی انٹرپریٹیشنز، ان کی تشریحات اس طرح کر لینا کہ وہ دین کی روح سے ہی اگینسٹ ہو جائے، کہ دین کا جو اصل مقصد ہے اس کی مخالفت شروع ہو جائے. پھر رسول علیہ السلام جو اس دور میں تھے ان کی مخالفت کرنا، ان کے اوپر کوشچنز اٹھانا، پھر خواہش نفس کی پیروی کرنا. آگے اگر ہم چلتے ہیں، یہاں پہ سورہ بقرہ کا چوتھا ربع، اس پارے کا چوتھا ربع ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھو جو بھلائی تم آگے بھیجو گے وہ اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے. جو کچھ چھوٹے سے چھوٹا عمل اور بڑے سے بڑا عمل جو بھی تم اللہ کے لیے کرو گے وہ اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے. جو عمل تم کرو گے وہ آگے موجود پاؤ گے. اور اجر کے لیے کیا کرو؟ خود کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دو، اللہ کو اپنی فرسٹ پریورٹی بنا دو. اور دوسرا، احسان کا رویہ اختیار کرو کہ لوگوں کی خیر چاہو. دو چیزیں ہیں جس انسان کے اندر یہ آ جاتی ہیں تو پورا زمانہ اس کی خیر سے، پوری نسل، پورا معاشرہ اس کی خیر سے مستفید ہوتا ہے. پھر اللہ وہی بات کر رہے ہیں کہ یہودی اور عیسائی جو ہیں یہ تو تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے. تم جتنی کوششیں کر لو، تم جتنی FTF لسٹ میں سے چلے جاؤ اور باہر نکلنے کی کوشش کر لو، یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو گے، جب تک تم ان کا پپٹ نہیں بن جاؤ گے ایک طرح سے. یہ تم سے کبھی راضی ہو ہی نہیں سکتے. تمہاری آئیڈینٹی کو ایک کوشچنیبل بنا دیں گے. تم سوچو گے کہ تم بلونگ کہاں سے کرتے ہو اور تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ تم کہاں سے کرتے ہو. اس کے بعد اصل مطلوب کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل. تو کیا طرز عمل تھا ابراہیم کا؟ زندگی سراپا قربانی، کہ اللہ نے جو مانگا وہ دے دیا. جس چیز سے اللہ نے روکا اس سے رک گئے. اور حنیفیت، یکسوئی، دین پر یکسو تھے ابراہیم، پرسسٹنٹ تھے. ہمارا مسئلہ آج کے دور میں یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں تو کرنا شروع کرتے ہیں، زندگی کا حصہ تو بناتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ اچھا ہم اس کتاب کو پڑھیں گے، اچھا اسے اپنی ہم زندگی میں شامل کریں گے، پر ایونچولی پھر ہم اس دنیا کی رنگینیوں میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں رہتا کہ اللہ ہمارے لیے کہیں پریورٹی نہیں رہا. ہمارے معاملات، ہماری زندگی، ہمارا معاش اور یہ سب چیزیں ہمارے لیے اتنی اہم ہو جاتی ہیں کہ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، اس کتاب کو پس پش ڈال دیتے ہیں. ہم اس دنیا کی اور اس کی ڈیبیٹس اور اس کی ڈسکشنز اور اس کی دلیلوں میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں رہتا کہ اچھا اللہ کی دلیل کیا تھی اس میں. ایک مسلمان ہونے کے طور پہ میری دلیل کیا ہونی چاہیے اس سچویشن میں. پھر لاسٹلی، اللہ کا رنگ اختیار کرو. ہر رنگ سے بہتر اللہ کا رنگ ہے. آج کے دور میں جہاں جتنے آئیڈیلز کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں، جہاں ہم نے مختلف اپنے دل میں بت بنائے ہوئے ہیں جنہیں ہم پوجتے ہیں،
جن جیسا ہم بننا چاہتے ہیں، جنہیں دنیا سکسیس کے ایپیٹمی کے طور پہ پیش کرتی ہے، ان سب کے درمیان اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ ان کا طرز عمل جو کر رہے ہیں، جو دنیا میجورٹی چل رہی ہے جس طرف، ان کا طرز عمل ان کے لیے ہے، تمہارا طرز عمل تمہارے لیے ہے۔ تم تمہاری باتوں پہ کوشچن کیے جاؤ گے، تم تمہارے عمل پہ کوشچن کیے جاؤ گے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، یہ ایک سوال ہے، بنی اسرائیل سے کن کاموں کا عہد لیا گیا تھا؟ 83 اور 84 آیت ہے اس پارے کی، اور جن پر عمل کرنا ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ اور اس پارے کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں ایک دعا ہے، قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تو پاک ہے، تو ہر نقص سے پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، بے شک تو بڑے علم والا، بڑے حکمت والا ہے۔ اس کے ساتھ پہلا پارہ مکمل ہوتا ہے، اور ہم دوسرے پارے کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا پارہ، جس میں سورہ بقرہ ہی کنٹینیو ہوئی ہے پورے پارے کے اندر، اور اس پارے کے اندر جو پہلی چیز ہے کہ آفیشلی امت وسط کے طور پہ ہماری تقرری کر دی گئی ہے۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ رسول تم پر گواہ ہے اور تم لوگوں پر گواہ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول تھے، تو انہوں نے لوگوں کو ہدایت دی، وہ اس بات پہ شاہد تھے۔ ان کے بعد یہ ذمہ داری، یہ رسپانسبلٹی ہمیں دے دی گئی ہے، ہمیں اللہ کا پیغام، اللہ کے دین کا ٹرو ایسنس لوگوں تک پہنچانا ہے۔ پھر یہاں پہ ہی تحویل قبلہ کا حکم آتا ہے، بیت المقدس سے قبلہ بدل کے کعبۃ اللہ کی طرف کر دیا جاتا ہے۔ پھر یہاں پہ اللہ ایک بہت خوبصورت بات کرتے ہیں کہ ہر ایک کا ایک رخ ہے، ہر ایک کی ایک پرسپشن ہے، ہر ایک کی ایک انکلینیشن ہے، ہر ایک کی ایک انکانشیس بائس ہے ہر معاملے میں، ہر ایک کی ایک لائف منترا ہے جس پہ وہ ہولڈ آن کیا ہوا ہے، ہر ایک لینس سے دنیا کو دیکھتا ہے۔ پھر تم نے کیا کرنا ہے ان سب میں؟ تم نے بھلائیوں کی طرف سبقت کرنی ہے، تم نے ان میں آگے نکلنے کی کوشش کرنا ہے۔ جہاں دنیا دولت اور اپنے سیلف میڈ معیارات میں آگے نکل رہی ہوگی، وہاں پہ تم نے اللہ کے دین اور احسان کی روش کے اوپر ہولڈ آن کرنا ہے۔ پھر باسط رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک نعمت ہے تمہارے لیے، تم نہیں جانتے تھے کہ تمہارے لیے کیا ٹھیک ہے، تو اللہ نے رسول بھیجا جو تمہیں سکھاتا ہے، جو تمہیں ہدایت دیتا ہے، جو رب کا کلام تمہیں پڑھ کے سناتا ہے، جو تمہارا تزکیہ کرتا ہے اس کتاب کے ذریعے، جو تمہیں خوشخبری دیتا ہے اور ڈراتا ہے۔ اور دیکھو، تمہیں مختلف طریقوں سے آزمایا جائے گا اگر تم اس رستے پہ نکل رہے ہو، یہ آسان رستہ نہیں ہے، پر ہاں، ہر آزمائش میں تم نے کس چیز کو تھامے رکھنا ہے؟ صبر اور نماز۔ تم صبر اور نماز سے مدد لینا، تم صبر، اللہ پہ یقین رکھنا کہ وہ تمہاری مدد کو آئے گا، اور نماز سے تعلق قائم رکھنا، ہر حال میں قائم رکھنا۔ سورہ الحج میں ایک انالوجی آتی ہے جس میں اللہ رب العزت ہمیں آن دا ایج پیپل، ایج آف دا کلف پہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں، ایک تو اتنے مسگائیڈڈ ہو چکے ہیں، ایک کیٹیگری آتی ہے کہ وہ لوگوں کو مسگائیڈ کریں، انہوں نے نئے رواج، نئی بدعتیں اور جو چیزیں نکالنی ہیں وہ مسگائیڈڈ ہیں، ان کے دل ہدایت پہ نہیں ہیں، تو وہ آگے لوگوں کو بھی ہدایت سے گمراہ کر رہے ہیں۔ دوسری کیٹیگری ہے آن دا ایج پیپل، کنارے پہ کھڑے لوگ، کہ اللہ نے سب کر دیا، اچھا اچھا ہو رہا ہے زندگی میں، تو بھئی اللہ پہ ایمان بھی چل رہا ہے ہمارا، اور اللہ پہ یقین بھی چل رہا ہے، لیکن جس لمحے کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، تو پھر تو ہم اللہ کے باغی ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں نے یہ مانگا اللہ سے اور اللہ نے یہ مجھے دیا نہیں۔ اور اللہ 3 طرح سے نقصانات بیان کرتے ہیں قرآن میں، اور ان سے سب سے بڑی کیٹیگری ہے خسران۔ اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پہ ہوتے ہوئے بھی گمراہ میں ہیں، جو پرسسٹنٹ نہیں ہے، یہ آن دا ایج پیپل ہے۔ اگر یہ ہدایت پہ قائم نہ رہے، یہ اگر مشکلوں پہ انہوں نے اللہ پہ ہولڈ آن نہ کیا، جہاں پہ حق کی آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے وہاں نہ کی، تو ان سے بڑا کوئی بے راہ روا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں سٹینڈ کرتے ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد لینا، اور اللہ جو مختلف طریقوں سے تمہیں آزمائش گا، تو اس میں اگر تمہیں جان بھی دینی پڑ جائے تو یاد رکھنا کہ شہید زندہ ہے، انہیں مردہ نہ کہو۔ اور مطلوب رویہ ہر مشکل میں، ہر آزمائش سے جو ہم سے ہے وہ یہ ہے کہ صبر اور رجوع اللہ، اللہ کا صبر اور اللہ کی طرف رجوع کیے رکھنا، اللہ سے جڑے رہنا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت ہمیں کائنات کی نشانیوں کی طرف بلاتے ہیں،
ہمیں ہر جگہ کائنات کی نشانیاں نظر آتی ہیں، سورج میں، چاند میں، ستاروں میں، ہمارے ارد گرد، ہمارے اندر۔ ایک آپ کو جو ایک انتہائی خوبصورت چیز قرآن میں ملتی ہے کہ اللہ سین ورلڈ کے ذریعے جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں ان کے ذریعے ہمیں ان سین سے ریلیٹ کراتے ہیں، کہ اللہ ان کی بیسس پہ کہتے ہیں کہ اچھا دیکھو، یہ اس چیز کا حجم دیکھو، اس چیز کی پریسیجن دیکھو، اس چیز کا ڈسپلن دیکھو، اور پھر تم سوچو کہ وہ جو ان سین ورلڈ ایگزسٹ کر رہا ہے وہ کیسا ہوگا۔ کیونکہ انسان، ہم جتنے بھی انوویٹو یا کریٹو ہو جائیں، ہماری انوویشن یا کریشن صرف ایک لمٹ تک ہے۔ اگر میں آپ سے بھی کہوں کہ آپ کوئی ایسا رنگ سوچیں جو آپ نے کبھی بھی پہلے زندگی میں نہ دیکھا ہو، تو آپ نہیں دیکھ سکتے۔ ہم جیسا انوویشن بیان کرتے ہیں وہ بھی ہم نے زندگی میں نہ کسی فیز میں وہ چیز دیکھی ہوتی ہے، بس اس کو ہم ایوالو کر لیتے ہیں تھوڑا سا۔ کوئی بالکل سرے سے نئی چیز کریٹ کرنا ہمارے لیے امپاسبل ہے۔ تو اللہ کی کائنات کی جو نشانیاں ہیں وہ ہمیں اس رب کی طرف بلاتی ہیں، وہ رجوع اللہ کا بھی ذریعہ ہے، وہ آپ کے دل میں آپ کا ایمان مضبوط کرتی ہیں۔ پھر اس بارہ کے اگر ہم دوسرا ربع دیکھیں تو اس میں نیکی کا اصل تصور دیا جا رہا ہے۔ نیکی تو یہ ہے کہ تمہاری شخصیت کیا ہے، تمہارے دل میں کیا ہے، تمہارے رویوں میں کیا ہے، تمہارا برتاؤ کیسا ہے، تم مشکل حالات میں کیسے ریاکٹ کرتے ہو۔ کیونکہ خوشی میں اور آسائشوں میں تو ہر کوئی دین پہ قائم رہ سکتا ہے۔ دین پہ قائم رہنا آسان ہوتا ہے جب آپ کو آزمایا جاتا ہے، جب آپ کو مال، جان، آمدنی کی کمی، ہر چیز کی آزمائش دی جاتی ہے، وہاں پہ اللہ کا ٹیسٹ، اللہ کا کانسیپٹ جو ہے، اللہ پہ یقین جو ہے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ وہاں پہ اللہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس پہ بھروسہ کرتے ہیں یا اس کے وجود کے منکر ہو جاتے ہیں، یا اس سے باغی ہو جاتے ہیں۔ تو نیکی کا اصل تصور دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان۔ ایمان کن چار چیزوں پہ؟ اللہ پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غیب پر اور کتب پر۔ اور دوسری چیز انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ ہمارے دوسروں سے کیا تعلق ہے، ہمارے معاملات کیسے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ سے تعلق کی باتیں آ رہی ہیں، عبادات، نماز، روزہ، صبر، عہد وفا، کہ ہم اللہ سے کیے ہوئے وعدے پہ کتنا قائم ہے۔ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ کسی کو دعا دینی ہے تو انہیں چار چیزوں کی دعا دو۔ پہلا ثبات، فرمنس آف دا ہارٹ، کہ ان کا دل دین پر ثابت قدم رہے۔ دوسرا استقامہ، اپرائچسنس، خیر کا رویہ، خیر کا بیہیویئر آف لائف۔ تیسرا الوصاب العہد، کہ جو اللہ کے ساتھ ہمارا کووننٹ ہے، جو اللہ سے ہم نے ایک وعدہ کیا تھا، ہم نے کہا تھا لستو بربکم، اللہ نے کہا تھا لستو بربکم، تمہارا رب کون ہے؟ تو ہم نے کہا تھا قالوا بلا، کہ بے شک آپ۔ تو ہم اس وعدے پر قائم رہیں، اس کی اس پوری فیتھ فلنس کے ساتھ قائم رہیں جو ہم سے ریکوائرڈ ہے۔ اگر ہم عہد دیکھیں مسلمانوں کے طور پہ تو ہمارے 3 عہد ہیں اللہ رب العزت سے۔ پہلا یہ جو عہد الست تھا، جو ہم نے عالم ارواح میں اللہ رب العزت سے کیا تھا، جو اللہ نے ساری انسانیت سے لیا تھا۔ اس کے بعد دوسرا جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں، جو ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، ہم جب اس کو مانتے ہیں کہ اے رب العزت تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ہی الہ ہے، لا الہ الا اللہ، تیرے سوا کوئی الہ نہیں میرا، تیرے سوا کوئی میرے دل میں بت موجود نہیں، آپ میری فرسٹ پریورٹی ہیں، میری زندگی، میرا کریئر، میری لائف چوائسز سب آپ کے مطابق ہوں گی، کہیں پہ آپ کی نافرمانی نہیں کروں گی میں، لا الہ الا اللہ۔ اور تیسرا قول سمینا واطعنا، کہ ہم جو سنیں گے ہم اس کی اطاعت کریں گے، جو اس کتاب میں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتائیں گے، جو اتھینٹکلی پروفڈ ہے، ہم اس دین کی اطاعت کریں گے۔ جو اللہ کا حکم آ گیا اس کے آگے میرا نفس کچھ نہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں قصاص کا حکم۔ آج کے دور میں بڑے جو جرائم عام ہیں، جو کرائمز ہمیں نظر آتے ہیں ہر جگہ، تو ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ اچھا یہ جو ہو رہا ہے سب چیزیں، اگر ان مجرموں کو سزا دے دی جاتی، انہیں چوراہے میں لٹکا دیا جاتا، ان کی پبلک ہینگنگز کر دی جاتی، تو کتنے بچے، کتنے لوگ، کتنا معاشرہ محفوظ رہتا۔ تو اللہ قرآن میں یہی کہتے ہیں کہ قصاص جو ہے اس میں زندگی ہے، یہ زندگی کی ضمانت ہے۔ پھر دوسرا ربع احکام وصیت پہ بات کرتا ہے، انہیریٹنس کے جو اللہ نے ایک سیٹ آف رولز یا ریگولیشنز دیے ہیں، اور یہ سورہ نساء میں جا کے آگے اسٹیبلش کرتے ہیں اللہ رب العزت۔ پھر روزے کی فرضیت اور احکامات کا بات آتی ہے، کیوں روزہ فرض کیا گیا؟ کہ آپ تقوی اختیار کریں، کہ آپ اللہ کے کانشیس رہیں، آپ متقی رہیں، آپ اس سے ڈر کے رہیں، آپ کو
یہ احساس ہو کہ اچھا کوئی نہیں بھی دیکھ رہا تو پھر بھی مجھے نہیں کھانا پینا کیونکہ وہ رب دیکھ رہا ہے. اور پھر ایک انتہائی خوبصورت بات جو بڑی تسلی دیتی ہے، جو بڑا دل کو سکون دیتی ہے، اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں. جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں تو قریب ہی ہوں. اور جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں. آج کے دور میں بڑا ایک کلچر عام ہے جہاں آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں اپنی دعاؤں کے لیے. آپ کہتے ہیں فلاں ہمارے لیے دعا کر دے اور فلاں یہ کر دے. اللہ نے تو رسول کو بھی مڈل میں نہیں رکھا آپ کے اور اپنے. آپ ڈائریکٹلی کسی بھی وقت اللہ سے مانگ سکتے ہیں. یہ انتہائی تسلی دینے والی آیت ہے. یہ اللہ کی قربت کا یقین ہے. حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اچھا اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کہ کوئی ہے مجھے پکارنے والا، کوئی ہے جو مجھے جو چھوٹی چھوٹی اپنی ضرورتوں کے لیے مجھے پکارے، جو میرا نام لے، جو مجھے یاد کرے، جو مجھے یاد رکھے. ان حالات میں جہاں پہ ہم ہم بڑے اپنے آپ کو ایڈوانسڈ اور ماڈرنائز سوسائٹی سمجھتے ہیں، پر ایک جو وبا چلی ہوئی ہے اس کے آگے ہم اتنے بے بس ہو چکے ہیں. ہمارا کوئی علم، ہماری ترقی ہمیں اس کا مقابلہ نہیں کرا رہی. انسان ختم ہو رہے ہیں اس وبا کی وجہ سے. تو اس میں ہمیں ایک احساس ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز، جیسے اللہ نے پیچھے کہا تھا نا پہلے بارے میں کہ میں مچھر کی مثال دینے سے بھی نہیں شرماتا. مچھر تو پھر شاید ہماری آنکھ کو نظر آتا ہے، یہ تو نظر بھی نہیں آتا. تو ایک چھوٹی سی چیز سب کچھ بدل سکتی ہے. جو بچتا ہے، جو ایک چیز صرف بچتی ہے ان سب دنیا کے جمیلوں میں، ان سب دنیا کی مشکلات میں، وہ اللہ اور آپ کا تعلق ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہر مشکل، ہر ٹرائل، ہر آزمائش جو آپ کو اللہ سے قریب لے جائے وہ اس کی رحمت ہے. جو آپ کو اللہ سے جوڑ دے وہ اس کی رحمت ہے. اور ہر آسانی، ہر آسائش جو آپ کو اللہ سے دور لے جائے تو وہ آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، وہ سوچنے کا مقام ہے کہ نیکی تو یہی ہے نا. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ آپ بیہیویئر آپ کیا شو کرتے ہیں، آپ ریاکٹ کس طرح کرتے ہیں، آپ شخصیت کیسے اپنی بناتے ہیں. آپ ان میں سے تو نہیں ہیں کہ جب آسانی آتی ہے تو پھر دنیا میں کھو جاتے ہیں اور جب مشکل آتی ہے تو اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں، پھر آہوزاری شروع کر دیتے ہیں. حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم والا عمل ہم سے مقصود ہے نا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ وہ حنیف تھے، وہ یکسو تھے. ان کا ایمان ڈگمگاتا نہیں تھا. یہ دنیا تو آزمائشوں کا گھر ہے. یہاں تو ایک کے بعد ایک آزمائش آتی رہے گی، ایک کے بعد ایک مشکل آتی رہے گی. تو اب ہر آزمائش پہ اگر اپنا اینگل ہی چینج کرتے رہیں گے، اپنی ڈائریکشن ہی چینج کرتے رہیں گے، اپنی آئیڈیالوجی ہی چینج کرتے رہیں گے تو آپ خود ایک آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہو جائیں گے. تو ضرورت سب سے پہلے نیکی کا اصل تصور کو حاصل کرنے کی یہ ہے کہ آپ اپنا کور سسٹم صحیح کریں، اپنا بلیف سسٹم صحیح کریں. ہماری آئیڈینٹی، ہماری شخصیت کی بنیاد جن چیزوں پہ رکھتی گئی ہے وہ یہاں ایمان، انفاق، نماز، روزہ، صبر، عہد وفا، یہی سب چیزیں ہیں. یہی ہمیں ڈیفائن کرتی ہیں، یہی ہمارا ایونچولی ہمارے تھاٹس اور پرسیپشنز کو شیپ کرتی ہیں. ہم نے اپنے پہلے جو سورہ رحمان کا تفصیل لیکچر تھا اس میں دیکھا تھا کہ جہالت کیا چیز ہے. مختلف ڈیفینیشنز ہیں جہالت کی، پر سب سے ایک ڈیفینیشن، بڑی ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ رانگ تھاٹ پیٹرن، کہ آپ جس چیز پہ عمل کر رہے ہیں، جس طرح آپ چیزوں کو پرسیو کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. وہ آپ دنیا کی لینس سے چیزیں دیکھ رہے ہیں. ہم نے خوشحالی کے کچھ فتنے پڑے تھے کہ ہم جس دور میں ایگزسٹ کر رہے ہیں وہاں ہم سمجھتے ہیں کہ جس کو اللہ نے جتنا دیا ہے اللہ اس سے اتنا راضی ہے. ہمارے سکسس کے جو ہم نے ایک سٹینڈرڈز بنا دیے ہیں، ہم سمجھتے ہیں جو ان تک پہنچ گیا، جس نے وہ اچیو کر لیے، اللہ وہ تو کامیاب ہو گیا، ہم تو ناکام ہو گئے. تو یہ سارے خوشحالی کے فتنے ہیں کہ آپ ایک ریٹ ریس میں لگے ہوئے ہیں. دنیا کی ہرس، دنیا کا علم آپ پہ اتنا طاری ہو چکا ہے کہ آپ جو ریویل نالج ہے، جو وہی ہے، اس کو بھول چکے ہیں. انسان جتنا بھی اپنے آپ کو کیپیبل سمجھے، جتنا بھی اپنی انٹلیکچوئل کیپیسٹی کو آؤٹ آف دا ورلڈ سمجھے، انسان باؤنڈیڈ ریشنالٹی کے ساتھ کام کرتا ہے. آپ کی ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہے. اللہ بہت سی چیزیں ہیں قرآن میں متشابہات ہیں، اللہ انہیں ایکسپلین نہیں کرتے. اللہ کہتے ہیں ان میں مت پڑھو، یہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے. اور ہم آج کے دور میں انہی فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں. ہم ہر اس چیز کو کوشچن کرتے ہیں جو اسلام نے ہمیں دی ہے زندگی میں.
ہم کہتے ہیں اچھا اس کی لاجک سمجھ نہیں آتی. ہم یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. ہم نے اس کتاب سے کبھی جڑنے کی کوشش ہی نہیں کی. ہم نے کبھی یہ محسوس ہی نہیں کیا کہ جب اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں، میں سنتا ہوں، مجھے پکارو، مجھ سے ہدایت مانگو تو میں دیتا ہوں. ایک ہوس اس دنیا کی حرص میں ہم اتنے، اور خوف میں کھو جانے کے، اس دنیا کے اتنے ہم گم ہو چکے ہیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں آتا کہ اللہ بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں، کہ ہم ہر چیز کے لیے اپنی زندگی میں رسپانسبل نہیں ہیں. جو ذات رسپانسبل ہے وہ اللہ ہے. ہمارا کام تو صرف پہنچا دینا ہے. ہمارا کام تو صرف عمل کرنے کے لیے نیت کرنا ہے اور عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے. رزلٹس تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اللہ آپ کے ایفرٹس کارڈ دیکھتے ہیں، اللہ آپ کے رزلٹ کارڈس نہیں دیکھتے. اللہ دیکھتے ہیں آپ نے کتنی ایفرٹ پٹ کی، آپ نے کتنا اپنا وقت، اپنے وسائل، اپنا مال، اپنی صلاحیت لگانے کی کوشش کی. اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ اچھا اینڈ رزلٹ کتنے آیا، کہ اسٹیٹسٹکس کتنی تھی. پھر آگے یہ کہ اللہ کی راہ میں اگر قتال بھی کرنا پڑے تو وہ فتنے سے بہتر ہے کہ آج کے دور کے جتنے فتنے ہیں ان کے خلاف کھڑا ہوا جائے، ان فتنوں کا جواب دیا جائے. اگر ہم کوئی قوم ان فتنوں کے جواب میں کھڑی نہیں ہوگی تو وہ فتنے نئے فتنے جنم دیں گے، ان فتنوں سے نئے فتنے جنم لیں گے، اور وہ آپ کے معاشرے کو، آپ کو انڈیویجلی، آپ کو کلیکٹیولی کرپٹ کر کے رکھ دیں گے. آپ کو ایسے ایسے فتنوں میں ڈال دیں گے کہ آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ آپ کس ٹریپ میں پھنس چکے ہیں. آگے چلتے ہیں تیسرے ربع کی طرف. اس میں اللہ رب العزت 2 مثالیں بیان کرتے ہیں. پہلی کہ اقتدار میں جو لوگ ہیں وہ اقتدار حاصل ہونے کے بعد کیا کرتے ہیں. یہ ہم آج کے دور میں انہیں بہت ایزیلی انالائز کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ اقتدار میں آ چکے ہیں یا ہیں یا آئیں گے، ان کے وعدے کیا ہیں اور وہ کرتے کیا ہیں. اقتدار ہونے کے بعد کیا وہ فساد قائم کرتے ہیں، کیا وہ اللہ کا دین قائم کرتے ہیں، کیا وہ اللہ کی بات کرتے ہیں یا نہیں وہ میجورٹی آف دا ہیومن کے پیچھے پڑے کے ساتھ لگے رہتے ہیں. کیونکہ ڈیموکریسی از دا میجورٹی ووٹ کہ آپ جو پاپولیشن ہے آپ اسے اپنی سائڈ پہ لینا چاہتے ہیں، تو کیا وہ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں یا وہ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، کیا وہ امن کے لیے کام کرتے ہیں یا وہ فساد کے لیے کام کرتے ہیں. اور دوسری طرف اللہ ایک مثال بیان کرتے ہیں ان لوگوں کی جو رضائے الہی میں جان کپا دیتے ہیں، جنہیں دنیا کی رونقوں کے حاصل یا نہ حاصل ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاتے ہیں. جسے ہم نے پہلے پارے میں دیکھا تھا کہ جزوی اطاعت تو دین کا مذاق ہے. کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ اللہ کی چیز میرے نفس کو اچھی لگ گئی، یہ تو میں لے رہی ہوں یا لے رہا ہوں، لیکن یہ فلاں چیز تو بھائی یہ تو آج کے دور اور ان کی سٹینڈرڈ کے ساتھ، اور بھائی دنیا تو آگے نکل گئی، یہ تو تھوڑا سا تو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے نا. اگر آپ اس اپروچ کے ساتھ جا رہے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ اچھا ہر چیز پہ کمپرومائز کرو، پر میرے جو لوگ ہیں نا مخلصین، وہ میرے معاملات میں کمپرومائز نہیں کریں گے. وہ چاہے مائنورٹی ہوں گے، بہت تھوڑے، پر وہ دین میں پورے کے پورے داخل ہوں گے. پھر اللہ کہتے ہیں کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اپنے اس نفس کو مارے بغیر، اپنی لائف میں ایمبیشنز اور اپنے جو ایک دنیا حاصل کرنے کے سٹینڈرڈز رکھے ہوئے ہیں، ان میں اللہ کو، تمہیں لگتا ہے کہ ان میں اللہ کو ان کو میٹ کرنے کے لیے اگر تم اللہ کو کمپرومائز کرو گے تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اللہ کے احکامات کو کمپرومائز کرو گے، اللہ کو سیکنڈ پریورٹی کسی بھی چیز میں لے کے آؤ گے تو اللہ وہ چیز تمہارے لیے آزمائش بنا دے گا. وہی چیز مشکل بن جائے گی. کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی مال، کوئی بھی کریئر گول، کوئی بھی ڈگری، کوئی بھی ایسی چیز جو آپ اللہ سے اوپر لے آتے ہیں، اللہ اس چیز کو آپ کے لیے آزمائش بنا دیتا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ آزمائشیں آئیں گی، تمہاری محبوب چیزوں سے تمہیں آزمایا جائے گا، تم ایسے ہی جنت میں داخل نہیں ہوگے. پھر بات آتی ہے کہ اچھا 2 دفعہ سوال کیا گیا کہ کس طرح خرچ کریں. تو اللہ پہلے کہتے ہیں والدین، رشتہ دار، مسکین، یتیم، مسافر، ان پہ خرچ کرو. پھر دوسرا حکم کہ جو ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دو، جو ضرورت سے زائد ہے وہ صلی اللہ رب العزت کی راہ میں دے دو. اور یہ ہم سب کے لیے ریلیٹو سٹیٹمنٹ ہے. آپ سوچئے آپ کی زندگی میں ضرورت سے زائد کیا ہے. آج کا دور ایک منیملزم کی آئیڈیالوجی کو پریکٹس کر رہا ہے نا، ایک تھیری ہے کہ چیزوں کو کٹ ڈاؤن، ڈی کلٹر. تو اللہ تو قرآن میں بہت شروع میں کہہ دیتے ہیں
کہ جو ضرورت سے زائد ہے اسے اس کی راہ میں دے دو. اب ہمارے جیسے وبا کی وجہ سے جو معاملات چل رہے ہیں اس میں ہمیں احساس ہونے لگا ہے بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بہت سے ایسی ہم نے زندگی میں مشکلات اور مصروفیات رکھی ہوئی تھی جو ضروری تھی ہی نہیں، ان کے بغیر بھی ہمارا گزارا ہو رہا تھا. بہت سے ہمارے ایسے ایکسپینڈیچرس تھے، بہت سے ہمارے ایسے ہینگ آؤٹس تھے جو بہت چیزیں ہماری ڈرین کر لیتے تھے، ہمارا وقت، ہماری صلاحیت، ہمارے وسائل، سب چیزیں. تو ایک لمحہ ایک چیک لسٹ بنائیے آپ کی کیا چیز ہے جو آپ کی زندگی میں ضرورت سے زائد ہے، کیا چیز ہے جو آپ اللہ کی راہ میں دینا چاہیں گے، جس کے ذریعے جس چیز کے ذریعے آپ اللہ سے ٹریڈ کرنا چاہیں گے. کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، ایک ایکسٹرا جوڑے کے علاوہ ایک وقت بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اسے اللہ کی راہ میں صرف کریں. کسی بھی طرح آپ اس کانسیپٹ کو لے سکتے ہیں. تو جو چیز ضرورت سے زائد ہے اسے اللہ کی راہ میں دینا شروع کرو. پھر آئلی احکامات کا آغاز ہوتا ہے کہ نکاح کے، بیوہ سے نکاح کے، عورت کو عدت میں پیغام دینے کے، اور بہت سارے اس طرح کے احکامات ہیں جو آگے سورہ نساء میں بھی اسٹیبلش ہوتے ہیں. اور ان میں بنیادی شرط یہ ہے کہ تقویٰ سے کام لو. اللہ جہاں جہاں انسانوں کے آپس کے معاملات کی بات کرتے ہیں وہاں اللہ تقویٰ کی بات کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں خوف خدا رکھو، بی کانشیس آف اللہ، بی اویئر آف ہیم. خود کو عقل کل نہ سمجھ بیٹھو، کیونکہ انسان کے اندر نا ایک ٹینڈنسی ہے کہ انسان سیلف ایبزاربنٹ ہے، انسان کو اپنا نفس عزیز ہے. انسان جتنا کہہ لے بھائی کہ میں بہت سیلف لیس ہوں اور میں تو دنیا اور گریٹر گولز کے لیے کام کر رہا ہوں، انسان کے اندر اللہ نے ایک باعث رکھی ہے. آپ انکانشیسلی کچھ چیزوں کی طرف باعث ہوتے ہیں. بعض زندگی کے فیصلوں میں، اپنی زندگی کے معاملات میں آپ ایک سرٹن ڈگری تک ہر چیز میں انکلائنڈ ہوتے ہیں. تو آپ کی جو انر کانشیس ہے اللہ اس کو کہتا ہے، اسے ایک طرح سے کہہ رہا ہے کہ اچھا تقوی سے کام لو، احسان کی روش اختیار کرو، زیادتی نہ کرو، ایکسپلائٹ نہ کرو لوگوں کو، رشتوں کو، معاملات کو. تقوی، اللہ کا خوف، ڈر، تقوی نہ بھولو. تقوی وہ حکم ہے جو قرآن میں 36 ٹائمز آتا ہے، باری باری آتا ہے. تو اتنی دفعہ کیوں آتا ہے تقوی؟ کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو ہم سب سے زیادہ بھولتے ہیں. یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی بچہ جو ہوم ورک نہیں کر رہا ہوتا ہے تو ماں باری باری کہتی ہے کہ بیٹا ہوم ورک کر لو، ہوم ورک کر لو، ہوم ورک کر لو، میں تمہیں کہہ رہی ہوں کر لو، ٹیسٹ ہے تمہارا، کر لو کر لو. باری باری ہم یاد دلاتے ہیں کہ اسے یاد آ جائے کہ پیپر ہے، پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو. اور وہی چیز اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے کہ تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ اختیار کرو، اللہ کے کانشیس ہو جاؤ، بی اویئر آف ہیم، بی کانشیس آف ہیم. اپنی زندگی کی فیصلوں میں آٹو پائلٹ پہ آپریٹ نہ کرو. احساس رکھو کہ وہ اللہ آپ کے ارد گرد موجود ہے. وہ اللہ جیسے کہتا ہے میں قریب ہوں تو وہ قریب ہے. اس سے ڈرو. اپنے معاملات میں زیادتی کرتے ہوئے، ایگزیجریٹ کرتے ہوئے چیزوں کو اور معاملات کو. آگے چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ چوتھا ربع میں ریاضت کے احکام آتے ہیں. ریاضت کی عورت بچے کو اگر دودھ پلائے گی تو اس کا نان نفقہ شوہر کی ذمہ داری ہے. پھر عدت کے احکام آتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اللہ کو قرض حسنہ دو. اور لوگوں نے اس پہ بڑی عجیب قسم کی انٹرپریٹیشنز کی ہوئی ہیں کہ اچھا اللہ کو قرض حسنہ کی کیوں ضرورت ہے؟ کفار نے بھی اس دور میں کہا تھا کہ اللہ ہمارا محتاج ہو گیا ہے. نہیں، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت ہے، میری ضرورت ہے. مجھے اللہ کے پاس اپنی انویسٹمنٹ کرنی ہے. مجھے کوئی نہ کوئی اپنے لیے ایک، آج کے دور میں جیسا آپ انشورنس سسٹم سمجھتے ہیں، تو مجھے اس دور میں اللہ کے لیے دے کر اپنے لیے اس دور کے لیے انشورنس رکھنی ہے. پر ایک چیز، ہم بہت سے نیک عمل کرتے ہیں پر لیکیج آف دا بکٹ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک سوراخ ہماری بکٹ میں ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو آپ کس لیے دے رہے ہیں؟ اس کی رضا کے لیے دے رہے ہیں یا پھر دنیا کو دکھانے کے لیے دے رہے ہیں؟ تو اپنی نیتیں، انما الاعمال بالنیات، کہ اپنی نیتوں کو صاف رکھیں. اور آج کا جو دور ہے جہاں پہ ایک خوف اور بھوک اور معاش، آپ ہر دن، ہر دوسرے تیسرے دن خبروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ ان امپلائمنٹ ریٹس اتنے ہو گئے ہیں اور انفلیشن سرج کر رہی ہے اور بیلنس آف ٹریڈ کا یہ ایشو ہے، اکانومی ڈریل کر رہی ہے. یہ سب چیزیں، ان سب میں جب آپ کے پاس کم ہے، جب آپ کے لیے دینا مشکل ہے، اس میں سے نکالنا، اس میں سے اللہ کو قرض حسنہ دو. ہمارے پاس زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے ان مشکل حالات میں کہ ہم اللہ کی رحمت دیں،
حدیث قدسی بھی تو ہے کہ اللہ کہتا ہے کون ہے جو مجھے کھلائے گا. تو دیکھیے آپ اللہ کے پاس انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے. پھر سرداران بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ انہیں جنگ کے لیے آواز دی گئی اور انہیں کہا گیا کہ لڑو اللہ کے لیے، تو وہ پیچھے ہٹ گئے. تو یہ بہت اہم بات ہے. آج کے دور میں ہمیں جنگ کے لیے نہیں بلایا جائے گا، ہمیں اللہ نہیں کہیں گے کہ بھئی تلواریں اٹھا کے بھئی آپ میدان میں نکل آئیں. آج کے دور میں ہماری جو جنگ ہے وہ ان فتنوں کے درمیان حق پہ قائم رہنا ہے اور حق کی آواز بلند کرنا ہے. ہم امر بالمعروف تو کرتے ہیں، اچھی بات تو کرتے ہیں، پر کیا ہم نہیں انل منکر سے روکتے ہیں لوگوں کو؟ کیا ہم یہ نہیں کہتے کہ اچھا جج نہیں کرنا چاہیے؟ اگر آپ نے جج کرنا ہے، جج کرنا obviously بری بات ہے، لیکن اگر آپ نے جج کرنا ہے تو آپ کا لینس کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اور رسول کی کتاب، جو رسول کی سنت ہے اور جو اللہ رب العزت کا کلام ہے. آپ نے کسی کو بھی جس لٹمس پیپر پہ ٹیسٹ کرنا ہے وہ یہی واحد لٹمس پیپر ہو. تو آپ یاد رکھیے کہ آپ سرداران بنی اسرائیل کی طرح مت بن جائیے گا کہ اللہ جہاں حکم دے رہا ہو، جہاں زیادتی ہو رہی ہو، جہاں ظلم ہو رہا ہو، اور آپ وہاں کہیں کہ نہیں میں دل میں تو برا سمجھ رہی ہوں، ہاں میں آواز اٹھا سکتی ہوں، پر نہیں مجھے جج نہیں کرنا اس میں. پیچھے مت ہٹیے، کیونکہ یہ چیزیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے ایمان کو کوشچنیبل بنا دیتی ہیں. اس چیز کو کوشچنیبل بنا دیتی ہیں کہ ہمیں لوگ زیادہ امپورٹنٹ ہیں، ہمارے لیے اللہ کی رضا اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. پھر اللہ لاسٹ میں ایک ضابطہ بتاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ اچھا تم پیچھے ہٹ بھی جاؤ تو پھر بھی اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے دفع کرتا جائے اور زمین کا نظام جو ہے جتنا وہ چلتا رہے. کہ آپ اگزامپلس دیکھ لیجئے، اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جتنی بڑی سپر پاورز ہیں، جتنی یہ ہسٹوریکل ٹرن آف ایونٹس دیکھ لیجئے، ہر سپر پاور کا کوئی نہ کوئی ڈاؤن فال ہوتا ہے، ہر عروج کو ایک زوال ملتا ہے. اور اللہ کہتا ہے ہر گروہ کو جو اپنی روش بری اختیار کر لے گا، اللہ اس کو نیست و نابود کر دے گا، اس کی جگہ دوسرا گروہ رہ آئے گا. اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ کی ضرورت ہے. اگر تمہیں اللہ نے یہ اپرچونٹی دی ہے کہ تم حق کے لیے آواز اٹھا سکو اور باطل کے خلاف بول سکو، تو تمہاری خوش قسمتی ہے اگر تم یہ کرتے ہو. اگر تم اللہ کا نظام جس کے لیے تمہیں خلیفہ بنایا گیا ہے اس کے لیے کام کرتے ہو، اس کے دین پر قائم رہتے ہو، دین کا ایک حصہ چن کر اس پہ عمل نہیں کرتے بلکہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاتے ہو، تو اللہ کی مدد تمہاری حامی و ناصر ہوگی. اللہ مومنین کو جو اللہ نے شروع میں بشارت دی تھی پہلے وعدے میں کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ نہ تو ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا نہ تو کوئی غم ہوگا. بات یہی ہے کہ جس نے اللہ کو پا لیا، جن کی زندگی کی پریورٹی، جن کا جینا مرنا اللہ رب العزت ہو گئے، اسے اور کیا چاہیے؟ اور جس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ اچھا اللہ کا ہونا سب کچھ ہے اور اللہ کا نہ ہونا کچھ نہیں، تو وہ تو ہدایت پہ آ گیا ایونچولی. ان کے لیے دنیا، اس کی آزمائشیں، سب چیزیں عارضی ہو جائیں گی. آج کا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو کن کن ذرائع سے آزماتا ہے. اس میں آیت 155 میں اس کا جواب ہے. آپ جب یہ ریکارڈنگ سنیں، آپ اسے چیٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں یا آپ واٹس ایپ پہ مجھے ڈائریکٹ اس کا میسج بھی کر سکتے ہیں. پھر ہم اس پارے کے لحاظ سے دعا دیکھ لیتے ہیں جو کہ بڑی خوبصورت دعا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی دے. ہمیں ایسا نہ بنا دینا کہ ہم دنیا کی بھلائیوں کے پیچھے پڑ جائیں اور آخرت کی بھلائی کو بھول جائیں. رب العزت ہمیں ایک ڈیلیکیٹ بیلنس رکھنے کی توفیق دیجیے اور ہمیں اس عذاب دوزخ سے بچا لیجیے، کیونکہ آپ ہی ہیں، صرف آپ ہی ہیں جو اسے بچا سکتے ہیں. آپ کے علاوہ ہمارا کوئی ریزورٹ ہی نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی ہمارا سہارا ہی نہیں ہے. ہم جائیں تو کس کے پاس جائیں؟ صرف آپ ہی ہیں. آمین. اب ہم تیسرے پارے کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں جواب ہے کہ اللہ خوف و خطر، بھوک اور جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے سے آپ کو آزماتا ہے. یہ بڑی مشہور آیت ہے، ایک طرح سے بہت زیادہ جگہ ہم اسے کوٹ کرتے ہیں. تو اگر ہم پریزنٹ سرکمسٹانسز میں بھی دیکھیں تو ہر آزمائش میں جو ہمیں لاحق ہے، اس میں اللہ نے جو ہمیں گولڈن رول بتا دیا وہ یہی ہے کہ صبر اور نماز. صبر، اللہ پہ یقین کہ وہ آپ کی مدد کو آئیں گے ہی آئیں گے، اور نماز اللہ سے کنیکشن قائم رکھنا. پھر ہم دیکھتے ہیں اس ربا میں، پہلا ربا ہے اور اس میں سورہ البقرہ کی کنٹینیوشن ہی ہے.
سب سے پہلے بات آتی ہے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے. اب ہم تیسرا پارہ پڑھیں اور یہاں تک خرچ کرو اللہ کی راہ میں، تو اتنا یہ کانسیپٹ باری باری آ گیا ہے کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ انسان بڑا مٹیریلسٹک ہے، اسے مال سے بڑی محبت ہے. اللہ کو التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ مال کی محبت میں تم قبروں تک جا پہنچو گے. تو اللہ کی راہ میں وہ چیزیں دینا شروع کرو اس سے پہلے کہ مہلت ختم ہو جائے، کہ تم دنیا جمع کرتے رہو اور وقت ہی ختم ہو جائے، تمہیں وقت ہی نہ ملے کہ تم اللہ کی راہ میں کچھ دے سکو. کیونکہ ہمیں تو موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، ہمیں نہیں پتا کس وقت آئے، شاید اگلے لمحے آ جائے یا اگلے 100 سال بھی نہ آئے. تو یہ تو اللہ پہ ہے. پر جئیں اسی طرح کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے. اسی طرح اگر آپ زندگی میں کچھ شروع کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی کتاب پہ ہولڈ آن کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا دین سیکھنا چاہتے ہیں، اس کا کلام سیکھنا چاہتے ہیں، جڑنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ نہ سوچئے کہ کل سے کروں گی یا پرسوں سے کروں گا. نہیں، ابھی وقت اور مہلت بہت کم ہے آپ کے پاس. ہمیں لگتا ہے بہت زندگی پڑی ہے، لیکن اگر آپ ابھی اینالائز کریں تو ہم اگر 20s میں بھی ہیں یا 30s میں ہیں تو 1/3 یا 2/3 آف دا لائف تو ہماری گزر چکی ہے. اور وہ جو لاسٹ 20 ایئرز ہوں گے وہ تو ہمارے لیے بڑے مشکل ہوں گے. پتہ نہیں ہم کتنی بیماریوں اور ان سب اور ان مشکلات اور بڑھاپے میں شکار ہوں گے. اور یہ تو ہماری خوش فہمی ہے کہ اس میں ہم دین پہ قائم رہ لیں گے. اللہ کو تو جوانی کا ایمان پسند ہے کہ جب آپ کے ساری مرغوبات نفس موجود ہیں، جب آپ کو ہر چیز اٹریکٹ کر رہی ہو، جب آپ کو دنیا حاصل کرنے کا جنون ہو، اور پر آپ اسے حاصل بھی کریں پر اس میں آپ اللہ کو کمپرومائز مت کریں. آپ اللہ سے کہیں کہ اللہ آپ میری فرسٹ پریورٹی ہیں، بس مجھے دنیا بھی چاہیے، دنیا بھی حاصل کرنی ہے، سب نے حاصل کی ہے، دنیا میں مجھے رہنا بھی ہے، سسٹین بھی کرنا ہے، پر اللہ آپ میرے ساتھ رہیے گا، مجھے اپنے دین پر قائم رکھیے گا. میرا نفس بہت ظالم ہے، یہ تو مجھے کسی بھی طرف راغب کر دے گا، پر آپ مجھے ہدایت پہ قائم رکھیے گا. اہدنا الصراط المستقیم، مجھے مغضوب اور جو گمراہ ہیں ان میں مت رکھیے گا، جن پہ آپ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو کہ مجھے ان لوگوں میں مت لے کے جائیے گا. مجھے دین پر ہر حالت میں، مشکل میں، آسانی میں، خوشی میں، غمی میں، ہر حالت میں دین پہ قائم رکھیے گا. اور پھر ایک آیت ہے آیت الکرسی، جس میں اللہ کی وحدانیت اور قدرت کا ایمان ہے. یہ تقریباً ہم سب کو یاد ہے اور ہم اسے پڑھتے ہیں اور یہ ہمارا ایک ریچول بن چکا ہے اور بہت پاورفل آیت ہے. اگر آپ کو کبھی وقت ملے تو آپ لازمی اس کی تفسیر پڑھیے، اس کو دیکھیے، اور ہر دفعہ جب آپ یہ آیت پڑھیں تو اسے محسوس کیجیے کہ ہم کتنے لمیٹڈ ہیں، ہماری کیپیسٹیز کتنی لمیٹڈ ہیں، اور وہ اللہ کتنا انلمیٹڈ ہے، اور اس کی کیپیسٹیز کتنی انلمیٹڈ ہیں کہ ہم چاہیں بھی تو ہم احاطہ نہیں کر سکتے، نہ اس کی قدرت کا، نہ اس کی ملکیت کا. پھر ایک بہت اہم بات کہ اللہ پر ایمان ایک مضبوط سہارا. ہم انسانوں کو سہاروں کی بہت ضرورت پڑتی ہے زندگی میں، مختلف قسم کے سہارے ہر دور میں، اور ہم ان سہاروں پہ بڑا ریلائی کرتے ہیں. وہ سہارے ہم سے چھن جاتے ہیں تو ہم تڑپتے ہیں، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ والدین ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے وہ جس قسم کا سہارا بھی ہو، چاہے وہ آپ کا کریئر گول ہی کوئی نہ ہو، چاہے وہ آپ کا بزنس ہی کیوں نہ ہو. یہ سارے ہمارے مضبوط سہارے ہوتے ہیں جن سے ہم اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ہم اپنی ایک پرسیپشن بناتے ہیں، چاہے وہ ہمارا کلچر ہو، چاہے وہ ہمارا پیٹریٹزم ہو، یہ سب ہمارے مضبوط سہارے ہیں. پر اللہ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ سارے سہارے عارضی ہیں، ہر سہارا عارضی ہے. اس دنیا تو ہے ہی ڈیلیوژن. دنیا کا جو نظر آ رہا ہے، جو آپ کو اس دور میں ریالٹی لگتی ہے، یہی تو ڈسپشن ہے. جو ایک چیز جو پرماننٹ ہے، جو فار ایور ہے، جو اس دنیا کے باؤنڈ سے باہر ہے، وہ اللہ کا سہارا ہے، اللہ کی رسی ہے، اللہ کا آپ کے ساتھ ہونا ہے. بہترین سہارا اللہ پر ایمان ہے، کہ اللہ پر ایسا ایمان کہ دنیا کا کوئی سہارا آپ سے چھن بھی جائے تو آپ کے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ ہم تیرے ہی طرف سے آئے ہیں اور ہم تیرے ہی طرف لوٹ جانا ہے. یہ زندگی ہے، یہ تو آزمائشوں کا گھر ہے، اس میں ہمیں خوشیاں بھی ملیں گی، آسانیاں بھی ملیں گی اور مشکلیں بھی ملیں گی. پر اللہ جتنے بھی سہارے آپ نے دیے ہیں ان کا بہت میں آپ کا شکر ادا کرتی ہوں، بہت شکر گزار ہیں ان سب کے لیے. پر اللہ اپنا سہارا ہمارے لیے زندگی میں سب سے مضبوط رکھیے گا، ہمیں بنیاد المرصوص بنائیے گا، دا کنکریٹ وال، سیسا پلائی دیوار، کہ ہم آپ کے معاملات میں، آپ کے سہارے میں اسی طرح ڈٹ کے آپ کو پکڑ لیں،
آپ پہ قائم رہے. ہمیں کوئی مشکل، ہمارا نفس کوئی بھی آپ کے سہارے سے دور نہ کر دے. ہماری کوئی روش، ہمارا کوئی نیا ڈالا ہوا رواج ہمیں آپ سے دور نہ کر دے. پھر حضرت ابراہیم و نمرود کا واقعہ ہے، اس کے بعد دیگر واقعات ہیں، اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال آتی ہے. اور اس میں یہ کہ آپ خرچ کریں تو خالص اللہ کے ذریعے سے، اور اللہ بڑھا کے واپس کرتا ہے اسے. آپ نے خرچ کیا ہوگا، ہم سب کرتے ہیں، اور ہم تجربے سے سیکھتے ہیں کہ اللہ کے لیے جب خرچ کیا جائے اللہ واپس کرتے ہیں اسے. شاید زندگی میں آسانیوں کے طور پہ، شاید معاملات کی آسانی کے طور پہ، شاید ہمارے اوپر سے مشکلات آسان کر کے، بلائیں اور وبائیں ٹال کے، مختلف طریقوں سے وہ چیز ہمارے اوپر واپس آتی ہے. ایک اہم یہاں پہ حکم ہے کہ خاص طور پر اگر تم خرچ کرو تو سفید پوش لوگوں کو تلاش کرنے کی ہدایت ہے. کہ آج کے دور میں یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں، ہمارے ہاؤس ہیلپس ہیں یا جو بھی ہیں، ہم انہیں تو دیتے رہتے ہیں، پر ایک سرٹن اسٹریٹا ہے جو نہیں بولتا، جو خاموش رہتا ہے، جو آ کے نہیں کہتا کہ انہیں یہ ضرورت ہے. تو ان لوگوں کو ڈھونڈنا اپنی سراؤنڈنگز میں. یہ دین جو رشتہ داروں اور پڑوسیوں پر اتنا رحم کرنے کا حکم دیتا ہے، ان کے ساتھ خیر اور احسان کا رویہ رکھنے کا حکم دیتا ہے، وہاں پہ ایسے اپنے ارد گرد ہمیں ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے کہ کون سے سفید پوش لوگ ہیں، کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو ضرورت ہو سکتی ہے، اور پھر ان کے لیے اللہ کا مال خرچ کیا جائے اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے. پھر اس پارے کا ہم دوسرا ربع دیکھتے ہیں، جس میں سورہ ال عمران شروع ہو جاتی ہے، اور اس میں سب سے پہلے سود کی مذمت ہے. یہ ایک انتہائی ہمارے لیے اسکیری بات ہے، ڈرنے والی بات ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ سود سے تم باز آ جاؤ، ورنہ تمہاری جنگ ہے میرے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. اور آج ہمارا ہر معاملہ، ہماری ہر چیز، ہم نیشنلی، انٹرنیشنلی، تقریباً ہر قوم سود پہ ہے. آپ نے صرف اس کا نام بند کر دیا ہے، آپ نے صرف بینیفٹس کا نام، انٹرسٹ کا نام دے دیا ہے، پھر ہے کیا؟ سود. آپ کا سارا بینکنگ سسٹم سود پہ ہے، آپ کے ٹھیکے داری کے معاملات سود پہ ہیں. آپ نے تو اللہ سے جنگ مول لی ہوئی ہے، اور پھر آپ امید کرتے ہیں کہ اچھا ہم پہ وبائیں ٹل جائیں اور ہم پہ آسانیاں آ جائیں اور اللہ کی رحمت ہمیں ڈھانپے رکھے. آپ تو حالت جنگ میں ہیں اپنے معاملات میں. پورا ایک سسٹم ہے جو ایگزسٹ کر رہا ہے، اور اسی لیے تو اسلام کہتا ہے کہ دین کو پورے کا پورا قائم کرو. اللہ رب العزت یہی تو کہتے ہیں کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. جہاں تمہیں تمہاری آئیڈیالوجیز کو فائدہ ہو رہا ہے، وہاں تم دین کو پس پش ڈال دیتے ہو، وہاں تم اللہ سے جنگ لینے پہ بھی تیار ہو. اور انفرادی عبادات میں تو تم سب سے آگے نکلے ہوئے ہو، لیکن کلیکٹیولی تم کہاں سٹینڈ کر رہے ہو، معاشرے کے طور پہ تم کہاں کھڑے ہو. پھر اس میں ایک دوسری اہم بات وہ ہے کہ قرض کے لین دین ایک قرض کے موقع پہ لکھ لیا جائے، گواہ بنا لیے جائیں، کہ لکھت پڑھت کر لی جائے. آج ہم جتنے جوڈیشل اپنے کیسز دیکھتے ہیں تو ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے جب اپنی ایگریمنٹس کیے یا آپ نے ڈیلنگس کی تو آپ نے انہیں لکھا نہیں، اور اس کی وجہ سے لوگ فراڈز اور ان سب چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ حکم ہے دوسرے ربع میں. تیسرا حکم جو ہے وہ غزوہ بدر کے لحاظ سے ایک بڑا سبق ہے. تو غزوہ بدر میں کیا سبق ہے ہمارے لیے؟ کہ ایک چھوٹی سی تعداد تھی اور وہ اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور پر حاوی پڑ گئی. آج کے دور میں ہم کیا سوچتے ہیں کہ اچھا ہمارے پاس یہ وسائل آ جائیں، یہ ہم انٹرنیشنلی اپنا ایک نیٹ ورک بنا لیں اور یہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور ہم اتنے پاورفل ہو جائیں، ہمارے ڈیفنس ایسا ہو جائے اور یہ سب چیزیں ہو جائیں. کیونکہ ہم بہت پریکٹیکل ہے نا، ہم دنیا کے لینس سے دیکھتے ہیں. تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ اچھا پھر ہم کسی معاشرے کی برائی کی خلاف لڑیں گے. ابھی تو بھائی یہودی ایجنڈا ہے جو فالو ہو رہا ہے اور اس کے مطابق یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ یہی سبق ہے غزوہ بدر میں کہ 313 بھی 3 گنا پہ بھاری پڑ سکتے ہیں. اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے، اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو اللہ کہتا ہے کہ تم مومن ہو تو تم غالب ہو. اگر آپ دین میں پورے کے پورے داخل ہیں تو آپ غالب ہیں. تو ہمارے لیے المیہ یہ ہے، سوچنے کا مقام یہ ہے کہ کیا ہم مومن ہیں بھی کہ نہیں ہیں. آگے پچھلے پاروں میں ہم نے پڑھا ہے کہ کون سی چیزیں آپ کو مومن بناتی ہیں، کون سی چیزیں کافر بناتی ہیں، کون سی چیزیں اللہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے تمہاری جزوی اطاعت چاہیے ہی نہیں. اگر تم نے عبد النفس بننا ہے تو تم بنے رہو، مجھے تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے. میں تمہیں
नेस्तु नाबूद करके एक और ग्रोह ले आऊंगा। तुम अगर फसाद करोगे, तुम फिस्क करोगे, तुम फजूर करोगे इस जमीन पे, तो अल्लाह तुम्हें खत्म कर देगा। अगर तुम इस दौर में हो, चाहे माइनॉरिटी भी हो, क्योंकि हिजबुल्लाह जो अल्लाह के धड़े के लोग हैं, वो हर दौर में, बहुत कम ऐसे मौके हैं कि जहां अल्लाह ने उन्हें स्ट्रेंथ दी है इन द टर्म ऑफ नंबर्स, वरना वो थोड़े होते हुए भी ज्यादा पर हावी रहे हैं। अल्लाह ने उनकी इंटेलेक्चुअल, उनकी जितनी लिमिटेड कैपेसिटीज थी, अल्लाह ने उनको इन्हांस कर दिया। फिर अगली चीज बताई जा रही है कि अच्छा कैसे तुम मोमिन बन सकते हो। मरगूबात नफ्स, इन इनके ऊपर काबू पाओ दुनिया की चंद रोजा जिंदगी के लिए। वैसे हमने पीछे पढ़ा कि आखिरत को कॉम्प्रोमाइज ना करो। वो जो एक परमानेंट लाइफ है, जो इटर्नल ब्लिस है, उसको कॉम्प्रोमाइज ना करो। मरगूबात नफ्स क्या चीज है? सबके लिए अलग अलग है, मेरे और आपके लिए भी अलग है। कि हम लाइफ फेजेस से, एक बच्चा जब गुजरता है, जब बचपन में होता है तो उसे खेलना बहुत पसंद होता है, फिर इवेंचुअली जब वो बड़ा होता है, टीन एज में आता है, तो उसको जिंदगी की जेबो जीनत पसंद आने लग जाती है, फिर वो दौलत में पड़ जाता है, फिर उसे इकट्ठा करने में, फिर करियर और ये सारे गोल्स में, फिर एक एक माशरे में एक स्टेटस बनाने में। तो हर एक के लिए जो मरगूबात नफ्स हैं, वो चीज़ें जो आपको दुनिया की तरफ खींचती हैं, जो आपको दुनिया की तरफ राग़िब करती हैं, जो आपको अल्लाह से अटैच होने में और अल्लाह के दीन पर अमल करने में, उसकी किताब से जुड़ने में आपके लिए मुश्किलात लेके आती हैं, वो आपके मरगूबात नफ्स हैं। और फिर अल्लाह बताते हैं कि अच्छा, अगर तुम अहले तकवा बनना चाहते हो, अगर तुम दीन कायम करना चाहते हो और दीन पे अमल करना चाहते हो, तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं, इन पे अमल करना शुरू करो। सबसे पहले, अगर अल्लाह की राह पे चलना चाहते हो, तो ईमान। हमने ईमान के बारे में बहुत जगह पढ़ लिया है। तो ईमान यही कि दिल में, इस्लाम और ईमान में फ़र्क है। इस्लाम यही है कि आप कौल से, आप बात से कह रहे हैं, जुबान से कह रहे हैं, पर ईमान दिल में होता है कि आप दिल से यकीन लेके आए। फिर अस्तगफार, वो लोग अपने गुनाहों की, अपनी गलतियों की अल्लाह से इस्तग़फ़ार करते हैं, उन अल्लाह से पनाह चाहते हैं। फिर सब्र करते हैं, अल्लाह पे यकीन रखते हैं, रास्तबाज़ी इख्तियार करते हैं, फर्माबरदार रहते हैं, जुज़वी दीन नहीं लेते, एक चीज़ लेके, किताब का एक हिस्सा लेकर एक हिस्सा नहीं छोड़ देते, अपनी ख्वाहिशात नफ्स को पैरवी नहीं करते, अल्लाह को अपनी सोल प्रायोरिटी बनाते हैं। ज़िंदगी में अल्लाह उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी रहते हैं, पर फयाजी से काम लेते हैं। इन 3 पारों में हमने खर्च और इन्फाक का इतना जिक्र सुना है, तो अल्लाह अल्लाह को जनरस पीपल पसंद है, अल्लाह को रास्तबाज पसंद है, अल्लाह को वो पसंद है जो उसका जिक्र करें, जो उसके लिए रातों में खड़े हों। और एक और बहुत अहम चीज़ ये है कि हम दी जो इल्म है, वो दुनिया का हासिल करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा है कि एक्वायर्ड नॉलेज और रिवील नॉलेज, ये इंसान की 2 आंखों की तरह है। अगर आप एक आंख बंद कर लें, तो दूसरी आंख का जितना भी मंजर आपको साफ नजर आ रहा हो, एक पूरी एक लैंडस्केप है जो आपको नजर आना बंद हो जाता है। और अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि अच्छा, मैं एक्वायर्ड, अपने हासिल शुदा इल्म से, इस तरक्की से और इस एडवांसमेंट से और इस मॉडर्नाइजेशन से मैं अक्ल कुल हो गया हूँ, तो आप याद रखिए, आप बाउंडेड रेशनैलिटी का शिकार हैं। आप सोशल साइंसेस की जितनी डोमेन पढ़िए, हर एक में इंसान ने जितनी थेरीज बनाई हैं, हर जगह ये बात की जाती है कि इंसान की लिमिटेड कैपेसिटी है। आप टेस्ट और ट्रायल से सीख रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो अल्लाह ने आपको रूल्स दे दिए हैं, द गोल्डन रूल्स, कि अच्छा ये चीज़ें हैं, तुम इनको सीखोगे ही किसी मुकाम पे, तुम्हें ये कभी रियलाइज होगा कि अच्छा ये बातें सही हैं, पर अभी तुम्हें अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी का बड़ा जोम है। अभी तुम्हें ये है कि अच्छा, हम देखेंगे कैपिटलिज्म कैसे जाता है, कम्युनिज्म कैसे जाता है, और फ्री ट्रेड और फ्रीडम कितना हमें चाहिए ज़िंदगी में, और हम फेयर और जस्ट की बात करेंगे, और हम ऑब्जेक्टिवली और अनबायसली सोचेंगे चीज़ों पे। अल्लाह कहता है अच्छा चलो, देख लो तुम, लेकिन ये जो रिवील नॉलेज है, ये वो सूरज की तरह है कि जो निकलता है, अहसनु सबा अलिल मिसबाह, कि जब when the sun arises the lamp becomes irrelevant। तो आपकी जो इंटरनल कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग है, आपके अंदर जो अल्लाह ने बसीरत रखी है, वो इस किताब के मुकाबले में और अल्लाह के इल्म के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है, वो तो एक टाइनी स्पेक है। आप आप बिल्कुल एक लैम्प की तरह है, जो जल भी रहा हो तो ओवरवेलमिंगली वहां पे डार्कनेस ही रहती है। लेकिन अल्लाह का जो कलाम है, जो अल्लाह की किताब हदायत है, वो उस सूरज की तरह है कि जब वो निकलता है, तो हर लैम्प इरेलीवेंट हो जाता है, तो वो हर चीज़ को ओवरवेलम कर जाता है, तब नूर हर जगह फैल जाता है। तो ये चीज़ें बहुत समझने की ज़रूरत है।
ہم جن فتنوں کا اور جن مسائل کا شکار ہیں ان میں ایک سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو وی تھنک وی آر کیپیبل آف ایوری تھنگ، کہ ہماری کیپیسٹی جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، ہمارے لاجک میں نہیں پڑا، تو اچھا ہم وہاں پہ اللہ کو کوشچن کرنے لگ جاتے ہیں. ہم سوچتے ہیں اچھا یہ چیز اس طرح ہے، سائنس اس کو ریشنلی ڈیفائن نہیں کرتی، سائنس میں ایسا کچھ نہیں آیا، ہم سائنس سے کمپیئر کریں گے تو یقین کریں گے. تو آپ سائنس نے کتنی ایجادات کی ہیں، اس ایک صدی میں ساری سائنس آئی ہے، اس سے پہلے قرآن تو موجود تھا، قرآن کا تو پیغام بھی موجود تھا. تو اہل تقویٰ کی نشانیاں یہی ہیں کہ وہ ہر حال میں ایمان رکھتے ہیں، وہ ہر حال میں فرما برداری اختیار کرتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ اچھا یہ جتنا سود ہے، یہ جتنی بینیفٹس ہیں، جتنا انٹرسٹ ہے، بڑا فائدہ دے رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے اگر منع کیا ہے تو ہم اسے ختم کریں گے. وہ اللہ کے احکام کے خلاف ہے. وہ جزوی اطاعت نہیں کرتے، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، دے آر کانشیس آف اللہ. آگے ہم تیسرا ربع دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ کے احکامات کی اطاعت و بندگی نہ کرنے کا انجام بتایا گیا ہے. پھر اللہ ایک بات بہت ضروری ہے کہ ہر انسان کو کمائی کا پورا بدلہ ملے گا. ہم آج ایک انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے پرنسپل پہ آپریٹ کرتے ہیں. ہم ایک اسکرول اور سوائپ جنریشن بن چکے ہیں. ہم جو چاہتے ہیں، جو کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں انسٹنٹلی ریزلٹس ملیں، ہمیں انسٹنٹلی اس سے کوئی نہ کوئی چیز حاصل ہو. ہمارے اندر وہ پیشنس اور وہ پرسسٹنس کا مادہ ختم ہو چکا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ یاد رکھو، تم کرو کوشش، چھوٹی سے چھوٹی نیکیاں جو کوئی نہیں یاد رکھتا، اللہ یاد رکھتا ہے. اللہ تمہیں ہر کمائی کا پورا بدلہ دے گا. برائیاں جو ہم کر کے بھول جاتے ہیں، اللہ نہیں بھولتا. جو نئے رواج آپ کی وجہ سے زمانے میں آتے ہیں، چاہے اچھے ہیں برے ہیں، ایک چیز جو آپ کسی کو سکھا دیتے ہیں، ایک جملہ جو آپ کسی کو کہہ دیتے ہیں، ایک عمل جو آپ خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں، یا ایک پیسہ، ایک روپیہ جو اللہ کی راہ میں آپ لگاتے ہیں، اللہ ہر کمائی کا آپ کو پورا پورا بدلہ دے گا اور اس سے بہتر دے گا. اگر آپ اللہ کو، جیسے ہم نے پہلے پارے میں دیکھا کہ اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو سونپ دیں گے اور احسان کی روش اختیار کریں گے، تو اللہ تو آپ کو بڑھا چڑھا کے دے گا. اللہ آپ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کے لیے بھلائیاں لکھ دے گا. اور اس کے بعد اللہ کی قدرت و ملکیت کا ذکر ہے کہ اللہ وہ رب ہے، وہ رب العزت ہے. وہ جس کو چاہے تو عز من تشاء و تذل من تشاء، کہ وہ جس کو چاہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہے ذلت دیتا ہے. پھر اللہ کہتا ہے کہ اچھا تم میری محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آؤ میں تمہیں ایک شارٹ کٹ بتاتا ہوں. پیروی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرو، کہ اللہ کے رسول نے جو دین دیا ہے اس پہ قائم رہو، ان کی اتباع کرو، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. پھر اس ربا میں حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر ہے، ان کے تقدس کو ڈیفینڈ کیا گیا ہے. اچھا ایک چیز کہ سورہ ال عمران کا آخری رکوع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری کے وقت پڑھا کرتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کیجئے کہ آپ اس کو اس وقت پڑھیں. اور چوتھا ربا شروع ہوتا ہے. اس میں اللہ رب العزت اہل کتاب کو مخاطب کر کے سوالات پوچھ رہے ہیں. پہلے ہم نے دیکھا پہلے پارے میں کہ ایک فرد جرم تھی، ایک لسٹ آف کرائمز تھی جو اللہ کہتے ہیں تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا. بنی اسرائیل تمہیں میں نے کیا، میرے احسانات کیا تھا جو میں نے نہیں دیا؟ تم پہ میں نے بادلوں کو سایہ کیا، تمہارے لیے میں نے منو سلوا اٹھایا. تم اتنے احسان فراموش ہو گئے، تم ابھی بھی یقین نہیں لے کے آتے، کیوں نہیں مانتے؟ تمہیں تو بشارت دی گئی تھی، تمہیں خوشخبری دی گئی تھی، تم اتنے اسٹبن کیوں ہو گئے ہو؟ اور بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جب ہم اپنے آپ کو اس ٹھہرے میں کھڑا کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ شاید ہم بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں ایک دور میں بنی اسرائیل اور اہل کتاب کھڑی تھی. ہم بھی آج دنیا کو اسی طرح پریورٹائز کر چکے ہیں، اس کے فتنوں میں اتنے کھو چکے ہیں کہ ہمارے لیے ہم سے بھی اللہ یہی اسی طرح بالکل جیسے اللہ بنی اسرائیل سے سوال کرتے ہیں کہ کیوں نہیں مانتے تم، کیوں اللہ کا دین قائم نہیں کرتے؟ تمہیں تو خلیفہ بنا کے بھیجا تھا، تمہیں تو فری ول دی تھی میں نے، تم تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے تھے، تمہیں تو میں نے وعدہ دیا تھا کہ اچھا اگر تم مومن ہو تو تم غالب رہو گے. اور پھر مسلمانوں کو اہل کتاب کے رویوں سے آگاہ کیا گیا ہے کہ اچھا انہوں نے یہ سب کیا اور ان کا کیا انجام ہوا. انسان ایسا ہے کہ انسان مثالوں سے سیکھتا ہے. ہم کہانیاں ہر دور میں رائج ہوتی ہیں، ہر کلچر میں رائج ہوتی ہیں، کیونکہ آپ مثالوں سے سیکھنے والے ہیں، آپ کے اندر یہ کیپیسٹی ہے. اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب کے رویوں سے تم سیکھو، تم کہیں وہیں پہ نہ چلے جانا، تم کہیں وہی روش اختیار نہ کر لینا، کہیں تم وہیں پہ اینڈ اپ نہ ہو جانا جہاں پہ وہ کھڑے ہیں. اللہ پھر تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گا زمانے میں. اور آج آپ دیکھیں 300 سالوں سے مسلمان کتنے ذلیل اور رسوا ہیں. ہم پستی میں ہیں، زوال علم کا شکار ہے. صرف ایک وجہ کہ ہم نے اللہ کو
ہمارے لیے دنیا اہم ہو گئی، ہمارے لیے اس کے معاملات اہم ہو گئے، ہمارے لیے کمپرومائز کرنا اہم ہو گیا کہ اچھا ہم تھوڑا کمپرومائز کر لیتے ہیں دین کے معاملات میں، اچھا ہاں کوشش کریں گے، جب وقت آسانی دے گا اور وسائل آسانی دیں گے تو اللہ کے دین کی بھی بات کر لیں گے۔ لیکن اللہ تو یہی کہتا ہے کہ مخلصین لہ الدین، جو میرے دین پہ قائم ہیں، جو میرے دین کے ساتھ مخلص ہیں، وہ ہر دور میں مخلص رہیں گے۔ وہ حضرت ابراہیم والا وصف رکھتے ہیں جو کہ حنیفہ، یکسوئی، کہ ہر طرف شر کے اندھیرے ہیں تب بھی وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، انہیں آگ میں ڈالا جا رہا ہے وہ تب بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، اور جب ان کے لیے آسانی ہو گئی ہے، ان کے پاس فرشتے آ رہے ہیں، وہ تب بھی اللہ کا اقرار کر رہے ہیں۔ ان کو خوشی، غمی، آسانی، مشکل دین سے نہیں ہٹاتی، ان کو اپنا ایمان دین پہ قائم رکھتا ہے۔ ایک انتہائی ہمارے لیے عبرت یا ڈرنے یا اسکیری آیت ہے کہ جو ایمان پا کر کفر اختیار کرے گا تو اللہ اسے بار بار ہدایت نہیں دیتا۔ کہ آپ جان کر منہ موڑ لیں گے تو پھر دیر از اے لمٹ، ایک وقت تک اللہ آپ کو چانسز دے رہا ہے، باری باری اپرچونٹیز دے رہا ہے، لیکن اللہ اپنے دین کی اور اپنی ناقدری برداشت نہیں کرتا۔ آپ کسی کے دروازے پہ جائیں اور وہ 10 دفعہ آپ کے منہ پہ دروازہ بند کر دیں، آپ 11ویں دفعہ جائیں گے ہی نہیں۔ اور اب اللہ تو بڑا رحمان اور رحیم ہے، وہ اپنا انٹروڈکشن ہی الرحمن الرحیم کے طور پہ کراتا ہے، اس لیے وہ آپ کو باری باری آنے دیتا ہے۔ ورنہ آپ ایمان پا کر کفر اختیار کر لیں گے، آپ اس کے دین کی ناقدری کریں، آپ اس کی کتاب کو پسے پش ڈال دیں اور اس کے احکام کو اپنے پاؤں میں رولیں، اور آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اچھا اللہ آپ کو پھر آسانیاں بھی دے اور اللہ آپ پہ رحمت بھی کرے اور آپ کو اللہ مشکلات سے نجات بھی دے، تو وہی ہے، ایک ڈیلیوژن کا آپ شکار ہیں، ایک ڈسپشن کا شکار ہیں۔ اور آج کے دور میں جو کانسیپٹس بنا دیے گئے ہیں اور جو دین کا ایک پرسپشن بنا دیا گیا ہے کہ اچھا اتنا صحیح کہ اللہ تو بڑا رحمان ہے، تو اللہ الرحمن الرحیم کے بعد کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، میں اس دن کا مالک ہوں جس دن میں فیصلہ کروں گا، میری رحمانیت تمہیں اس چیز سے یہ چیز بھلا نہ دے کہ میں تمہارا ایک دن حساب بھی لوں گا، یو آر اکاؤنٹیبل ٹو می ون ڈے۔ تو اگر ہم یہ اس وقت قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، تو یہ موقع ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اس نے توفیق دی ہے، اور ہمیں اس توفیق کو محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ ہم سے مایوس نہیں ہوا۔ ابھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے ہمارا نام ان لوگوں میں لکھ دیا ہو کہ جن کے دلوں پہ کتاب اثر نہیں کرتی، جن پر کلام اثر نہیں کرتا، جن کو قرآن سمجھ نہیں آتا، جو کتاب کو پسے پش ڈال دیتے ہیں۔ تو ہر ریمائنڈر، ہر یاد دہانی ہمیں یہی یاد کراتی ہے کہ ایمان پا کر اگر ہم کفر اختیار کریں گے تو اللہ بار بار ہدایت نہیں دے گا۔ ہم ایک ٹکلنگ ٹائم بام کی طرح ہے، اور ہمارا نمبر ٹکل ہو رہا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا کس وقت ہمیں موت اچک لے اور ہم براسٹ کر جائیں ایک طرح سے، اور ہمیں لگتا ہے کہ اچھا کر لیں گے۔ ہر ایک کی زندگی میں نہ کوئی ایسی، آپ کیونکہ دور اس طرح کا ہے، فتنہ اس طرح کا ہے کہ آپ کسی نہ کسی قسم کی ایڈکشن کا شکار ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہے، چاہے وہ میوزک ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، دنیا کی محبت ہے، حرص ہے، حاصل کرنے کا جنون ہے، کوئی بھی ہے جس کے لیے آپ دنیا بنانے میں اتنے مگن ہیں کہ آپ اللہ کو اتنا سیکنڈلی پرائورٹائز کر چکے ہیں۔ تو اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایمان پا کر جو کفر اختیار کریں گے اللہ انہیں ہدایت نہیں دے گا۔ اللہ پہلے سے پارے میں جس طرح آتا ہے کہ اللہ ان کے دلوں پہ، ان کے کانوں پہ، ان کی آنکھوں پہ مہر لگا دے گا۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ابھی بھی موقع دیا ہے، ہم اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، ہم اس کتاب کو سمجھ رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں اس کتاب کو واپس لے کے آئیں، اپنی انفرادی، اپنی اجتماعی زندگیوں میں اس کتاب سے جڑنا شروع کریں۔ کیونکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں آئے تھے تو تب بھی وہاں جہالت تھی، وہاں رانگ تھاٹ پیٹرنز تھے۔ کیا تھا جو اس دور میں ہے جو وہاں نہیں تھا؟ سب چیزیں تھیں، لیکن انہوں نے اس دور میں لڑا۔ تو ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ آج کا دور اس طرح ہے اور کمپرومائز کرنا ہے، تو اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ ایمان مل گیا تو تم کفر اختیار کرو گے تو پھر ہدایت نہیں ملے گی دوبارہ۔ تو آج کا سوال یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کن امور کا خیال رکھا جائے۔ ہم نے یہ شروع میں پڑھا بھی ہے، اور آج کی دعا کی طرف آتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ ہمارے رب ہمارے دل ٹیڑے نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی اور ہمیں رحمت عطا کر، بے شک تو بڑا دینے والا ہے۔
ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، کہ ہمارے رب ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ کیونکہ اب صرف 10 منٹ رہ گئے ہیں تو ہم انشاءاللہ چوتھا پارہ اگلے سیشن میں کر لیں گے۔ اس میں ایک اہم چیز، آپ قرآن کی اگر دعاؤں کے بارے میں دیکھیں، جو دعائیں قرآن میں آتی ہیں تو وہ بہت سیلف امپاورنگ دعائیں ہیں۔ وہ آپ کو، ہم جو دعا قرآن میں کرتے ہیں وہ بڑی ریئلسٹک ہیں۔ آپ کو، ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ پوٹینشیل دیجیے، وہ ہمت دیجیے، وہ استطاعت دیجیے کہ ہم اس مشکل پہ، جو بھی پرٹیکولر مشکل ہماری زندگی میں، ہم اس سے بڑے ہو جائیں، اس پہ کسی طرح اس کے اوپر سے نکل جائیں، اس کے اوپر قابو پا لیں، ہمارا ایمان رسک نہ ہو، ہمارا دل ہدایت سے نہ پھرے، ہمارا اللہ رب اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول دیں، میرے لیے کام آسان کر دیں، کہ میرے اندر وہ کیپیسٹی دیں کہ میں اس مشکل پہ، اس پرٹیکولر پرابلم پہ حاوی پڑ جاؤں، یہ مجھ پہ حاوی نہ پڑے۔ اور ہم اگر آج کے دور میں اپنی دعائیں دیکھیں جو ہم پھر کہتے ہیں کہ قبول نہیں ہوتی، بڑی ان ریئلسٹک ہوتی ہیں۔ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ ریالٹی اور سچویشن سب چینج کر دے۔ ایگزامز میں جیسے بچے اکثر سمن بکمن امیون پیپرز پہ پھونک کے آتے ہیں کہ ٹیچر اندھا بہرا گونگا ہو جائے اور اس سے ہماری غلطیاں نہ نظر آئیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے ایک کیپیسٹی دے، کہ میری انٹلیکچوئل کیپیسٹی اچھی کریں، کہ میں اچھی طرح یاد کر سکوں، مجھے پروکراسٹینیشن سے بچائیں، کہ میں وقت ضائع نہ کروں، مجھے ڈسپلن کریں، مجھے وہ توفیق دیں کہ میں، اللہ جیسے کہتا ہے کہ میرے چاند ستارے حسبان ایک ڈسپلن میں چل رہے ہیں، تو اللہ مجھے وہ ڈسپلن دیں کہ میں بھی ایک ڈسپلن اپنی زندگی میں لے کے آنا شروع ہوں۔ نماز آپ کو ڈسپلن کی طرف ہی لے کے آتی ہے، تو انٹلیکچوئل کیپیسٹی کو انہانس کرتی ہیں ساری دعائیں۔ اور یہ ہم جو دعائیں مانگ کے ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ فلاں دعا قبول نہیں ہوئی، اور پھر ایک طرح سے ہم آج کے دور میں یہی ہے نا، آن دا ایج پیپل ہیں، جیسے سورہ حج میں اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ کلف کے ایج پہ ہیں، کنارے پہ کھڑے ہیں ہم، کہ اچھا سب صحیح جا رہا ہے، دین اچھا جا رہا ہے، اللہ ہماری سن رہا ہے، تو بھئی ہم ایمان پہ ہیں، پر جس لمحے ہم پہ مشکل آزمائش آئی، پھر تو بھئی اللہ سے ہم باغی ہو گئے، پھر ہم کہتے ہیں اللہ تو سنتا ہی نہیں ہے میری دعائیں۔ تو آپ دعائیں اس طرح مانگیں کہ وہ آپ کو امپاور کریں، کہ وہ آپ کو فریڈم دیں اس دنیا کے ٹریپ سے۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو انٹلیکچوئل کیپیسٹی دے کہ آپ چیزوں کو سمجھ سکیں، چیزوں کو ایک نئی ڈائمنشن میں سمجھ سکیں۔ اللہ آپ کو اس قرآن کے علم سے مستفید کرے، اس قرآن کو ہمارے لیے راہ نجات بنائے اور اس پہ قائم رہنے کی ہمیں توفیق دے۔ اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھائے اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق دے، اور باطل کو باطل کر کے دکھائے اور اس سے اجتناب کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اور اس کے ساتھ آج کے سیشن کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم اگلے 3 پارہ کریں گے، اور میں ریکارڈنگ اس کو اپلوڈ کر دوں گی تاکہ جن لوگوں نے شروع سے کوئی لیکچر لینا ہے تو وہ لے لیں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرہ، اللہ آپ سب کو ثبات، استقامت اور وثاب العہد اور حسن الخاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اور اللہ آپ کو دین پہ قائم رکھے، آپ کے لیے اللہ آسانیاں فرمائے زندگی میں اور آخرت میں۔ اللہ ہمیں علیجین میں شامل کرے، ہمیں اعلیٰ مجلس والوں میں شامل کرے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کا ذکر وہ آسمانوں پہ کرتا ہے، اللہ ہمیں اہل القرآن میں سے بنائے، اللہ ہمیں ان فتنوں کے دور میں دین پر قائم رکھے، ہمیں حزب اللہ میں سے رکھے، اللہ کے دھڑے کے لوگوں میں سے، ہمیں حزب الشیاطین کی کسی بھی کیٹیگری میں کسی بھی پوائنٹ پہ فال کرنے سے بچائے۔ اللہ ہمیں اس دنیا کا بھی علم لینے کی توفیق دے اور آخرت کا بھی، اللہ کا بھی، وحی کا علم بھی، اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے کہ جنہیں اللہ کہتا ہے کہ اندھے بہرے اور گونگے ہو چکے ہیں اور ان پہ کچھ کلام اثر نہیں کرتا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرہ، السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر۔